انتہائی عزت و تکریم کے لائق عازمین حج اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کی اس سفر مبارک کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے، اور قادری ٹورز کے جو لوگ آپ کی خدمت میں کوشش کر رہے ہیں، اللہ ان کی مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے۔ قرآن حکیم نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، فرمایا حج اور عمرہ پورا کرو، لیکن کرنا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ کوئی شخص بھی اپنے نام کے ساتھ کوئی سابقہ، کوئی لاحقہ بڑھانے کے لیے حج نہ کرے، بلکہ وہ ہر مقام پر اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا رب غیور ہے، تمہارا رب سب سے زیادہ غیرت فرمانے والا ہے، وہ ہر چیز کی معافی عطا فرماتا ہے، شرک کی معافی عطا نہیں کرتا۔ تو فرمایا ایک شرک جلی ہے، ایک شرک خفی ہے۔ حضور شرک خفی کیا ہے؟ فرمایا وہ تمہاری ریاکاریاں، تمہارے دکھاوے، وہ تمہاری بناوٹ۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ نے 60 حج کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تو جب بھی حج پہ جاتے تھے اعلان کرتے تھے مسجد میں کہ میں ایک سفر پہ جا رہا ہوں، دعا کرنا اللہ میرا سفر قبول کر لے۔ کبھی بھی بغداد شریف سے بتا کر نہیں جاتے تھے، کوشش کرتے تھے۔ دیکھیں نا، قیمتی چیزیں چھپی رہیں تو ان کا فائدہ ہوتا ہے، لوگوں کی نظر میں پڑ جائیں تو اور کچھ نہ ہو تو نظر تو لگ ہی جاتی ہے۔ اور بخاری میں حضور نے فرمایا نظر الحق، نظر کا لگنا حق ہے، نظر لگ جاتی۔ کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ میرے بینک میں کتنے پیسے پڑے ہوئے، اور کبھی کسی نے نہیں بتایا کہ میرے گھر میں کتنا زیور پڑا ہے، حالانکہ سارا کچھ ہوتا تو ہے۔ کیوں نہیں بتاتے بھائی؟ جب پڑے ہوئے ہیں تو بتاؤ۔ وہ کہتے ہیں لوگوں کی نظر میں آئیں گے تو مسئلہ بنے گا۔ تو جب آپ اپنا قیمتی مال نہیں بتاتے تو نیکیاں کیوں بتاتے ہیں لوگ؟ کیوں بتاتے ہیں؟ کیوں اتنا اظہار کرتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کی رضا کے لیے۔ اس میں شائبہ نہیں ہونا چاہیے کسی غیر کا، قطعاً نہیں، تھوڑا بھی نہیں، فقط اللہ کی رضا۔ اور جب آپ اللہ کی رضا کے لیے نکلیں گے تو پھر آپ کے پیش نظر 2 چیزوں کا ہونا بڑا ضروری ہے، ایک ذوق کا اور دوسرا شوق کا۔ جب تک ذوق اور شوق، حاجی 2 چیزیں گھر چھوڑ کے چلا جائے تو بڑا فائدہ رہتا ہے اس کو۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک غصہ گھر چھوڑ کے جائے، ایک آرام گھر چھوڑ کے جائے۔ وہ جو وہاں آرام تلاش کرتا ہے نا کہ تکیہ صحیح نہیں، گدا ٹھیک نہیں، کھانا صحیح نہیں، آپ چائے کی پتی ٹھیک نہیں تھی، آج میرا سارا گلا کڑوا ہو گیا، تو اس سے کہا جائے گا صاحب بس کر۔ لاہور میں 1 لاکھ آدمی، یکدم شہر بہت بڑا ہے لیکن 1 لاکھ آدمی اچانک آ جائے تو پکوڑے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ تو وہ عظمتوں والا گھر ہے اللہ کا جہاں کوئی چیز ختم نہیں ہوتی۔ لیکن یہ تو غور کرنا کہ 50 لاکھ آدمی آ گئے، اب تو چاہتا ہے میری من چاہی چیزیں ہر وقت مجھے ملیں، تو احساس پیدا کر کے تو کہاں آیا ہوا ہے۔ اور اس چیز کا خیال کر کے جب لوگ گھوڑوں پہ آتے تھے، پیدل آتے تھے، کس طرح تکلیف ہوتی تھی لوگوں۔ مکہ شریف سے جب مدینہ شریف بس چلتی ہے تو حاجی کہتے ہیں دیکھو جی اے سی نہیں چل رہا۔ تو ایک سفر میں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا، حاجی صاحب کہنے لگے دیکھیں جی اے سی نہیں چل رہا، تو آپ توجہ ہی نہیں کر رہے، حالانکہ یہ ٹور آپریٹر آپ کی زیادہ سنتا ہے، آپ بات کریں۔ تو آپ جب سے میں بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ، آپ شیشے سے باہر ہی دیکھے جا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا یار میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ جو سامنے پہاڑ نظر آ رہے ہیں نا، ان پہاڑوں پہ میرے نبی پاک علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ پیدل تشریف لے گئے تھے۔ کوئی بس کا اے سی نہیں تھا، کوئی ٹھنڈے پانی کا بندوبست نہیں تھا، کوئی بس میں فریزر نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ تو ذوق پیدا کرے، شوق پیدا کرے۔ جب ذوق اور شوق ہوتا ہے نا تو مشکل کام آسان ہو جاتا ہے۔ مشکل کام بھی نوجوان ارادہ کر لیں کہ وہاں جو بوڑھے حاجی ملیں گے میں ان کی خدمت کروں گا، بڑے بڑے آپ کو
پنجابی دیسی دیہاتی بزرگ ملیں گے جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ میرا سیٹ نمبر کیا ہے جہاز میں، میں نے کیسے بیٹھنا ہے۔ کچھ لوگ ان پہ ہنستے ہوں گے کہ بابا آپ کو یہ بھی نہیں پتا، تو ان پہ ہنسے نہیں، ان کی مدد کریں، ان کو خوش کریں، ان سے کہیں بابا جی کیا اس میں بات ہے، نہیں پتا ہوتا کیا حرج ہے، پیار کریں، آپ کا سفر آسان ہو جائے۔ آپ دیکھیں کوئی آدمی ناراض ہے تو اس کو قریب کرنے کی کوشش کریں، ایک دوسرے کو چلائیں آپ ذوق اور شوق کا۔ اور اس میں شک نہیں ہے کہ حج تھوڑا مشکل کام ہے، لیکن اس میں بھی شک نہیں کہ نبی پاک نے فرمایا الحاج وفد اللہ، حاجی اللہ کی جماعت ہوتے ہیں۔ حاجی کون ہوتے ہیں؟ اللہ کا گروہ۔ تو مجھے بتائیے جو میرے گھر کی طرف جماعت آ رہی ہو، میں تو اس کا بڑا خیال رکھتا ہوں، تو جو رب کی طرف جا رہے ہوں اللہ نہیں خیال فرماتا ہوں؟ تو یہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سفر مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ میرے بھائی اللہ کا ساتھ ہوتا ہے، اور ایسے آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ آپ نے اتنا سفر پیدل کیسے کر لیا، آپ کو خبر بھی نہیں۔ اور آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے کہ آپ سوچیں گے یہ بندہ بھی حج کرنے آیا ہوا ہے۔ اس طرح کے لوگ بھی آتے ہیں۔ ذوق اور شوق کا مظاہرہ کریں اور دوسروں کی طرف توجہ کم اور اپنی طرف توجہ زیادہ کریں۔ جو مانگنے جاتا ہے نا اس کی توجہ اپنی طرف ہوتی ہے، اپنی طرف، اپنی اصلاح پر۔ ہمارے زمانے میں ساری دنیا کو سامنے والے کی آخرت کی فکر ہے اور اپنی دنیا کی فکر ہے۔ اصلاح کرنے والے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، کرانے والے تھوڑے رہتے جا رہے ہیں۔ میری طرح کے ڈھیروں مبلغین میدان میں آ گئے ہیں، لیکن اپنی طرف بھی تو ایسا نہ ہو کہ سامنے کو دیکھتے دیکھتے بندہ اپنے آپ کو ہی بھول جائے۔ اس کی اپنے اوپر بھی تھوڑی نظر ہونی چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ کوشش کریں حج کے موقع پر آپ دائیں بائیں نہ دیکھیں۔ حضرت فضیل بن عیاض نے 60 حج کیے تو فرماتے ہیں ایک سال لاکھوں لوگ، اب تو ہر سال ہی لاکھوں ہوتے ہیں نا، اس سال لاکھوں آئے۔ دنیا حیران ہو گئی کہ اتنے لوگ حج کرنے آ گئے۔ فرماتے میں نے کعبے کا غلاف تھام لیا تو میں نے کہا یا اللہ تو نے لاکھوں منگوائے ہیں۔ اس زمانے میں سب لوگ خوش عقیدہ ہی ہوتے تھے، سب خوش عقیدہ لوگ تھے۔ اتنے لاکھوں لوگ مولا تو نے منگوائے ہیں تو کسی کا قبول بھی ہوا کہ نہیں؟ تو آپ فرماتے مجھے آواز آئی کہ فضیل تو میری رحمت پر تو بات نہ کر، میں نے یہاں بلایا ہی اس کو تھا جس کا میں نے قبول کر لینا تھا، بلایا ہی اس کو تھا۔ ایسا تو نہیں نا کہ گھر بلاؤں اور پھر دھتکار دوں، بلایا۔ دیکھیں نا لوگ آج کہتے ہیں فلانا میرے گھر ہی آ گیا تھا تو میں کیا کرتا، تو جو بندہ اللہ کے گھر ہی چلا جائے، اللہ بھی تو بڑا ہی مہربان ہے نا، مجبور تو نہیں، لیکن کاتبہ علی نفسہ رحمہ، کچھ چیزیں اس نے اپنی رحمت سے اپنے اوپر ضروری کر لی۔ تو میرے بھائی ذوق کا، شوق کا، نہ دیکھیں سامنے والا کیا کر رہا ہے، آپ دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں۔ حاجی یہ یاد رکھے کہ اس کی توجہ ہوتا ہے، توجہ بٹتی ہے، تقسیم ہوتی ہے، لیکن گاڑی چلانے والا بھی تو اپنی توجہ پیچھے نہیں نہ کرتا، اسے پتہ ہے پیچھے کروں گا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ تو جو سیدھا اللہ سے مانگ رہا ہو، میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ہمارے پاس صبح مسجدوں میں بچے پڑھنے آتے ہیں، الف با تا سا بچہ سنا رہا ہوتا ہے تو وہ ذرا ادھر چہرہ کرتا ہے تو ہم تھپڑ مارتے ہیں، کہتے ہیں بھائی تو سبق مجھے سنا رہا ہے، دیکھ ادھر رہا ہے۔ یہ کس طرح کا آدمی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں معافی لینے چلا گیا ہے اور یہ بلڈنگیں دیکھ رہا ہے، اس نے جو ہے وہ 300 کلو سامان بھی خرید لیا ہے۔ یہ کس طرح کا اللہ کی بارگاہ میں بندہ حاضر تھا کہ اس نے ساری دنیا پہ بھی توجہ رکھی، یہ دیکھ کے آیا ہے انڈونیشیا والے کیا کھاتے ہیں، یمن والے دوپہر میں کیا لیتے ہیں، اور افریقہ والوں کا صبح کا ناشتہ کیا ہے۔ صاحب تو توجہ سیدھی رکھ، جس کا پیالہ سیدھا نہیں ہوتا اس کو خیرات نہیں ملتی، خیرات اسی کو ملتی ہے جس کا پیالہ سیدھا ہوتا ہے۔ اپنی توجہ اپنی سمت سیدھی رکھیں۔ 8 ذی الحج کو حاجی احرام باندھتا ہے، حج کا طریقہ میرے ذمہ نہیں ہے، وہ انشاءاللہ آئیں گے۔ 8 ذی الحج کی ظہر میں حاجی حج کا احرام باندھتا ہے، اب وہ رات بھی اس نے رہنی ہے، اگلے دن بھی اس نے جانا ہے، اپنا گھر نہیں ہے۔ میں سفر پہ جاتا ہوں، ابھی میں کچھ دن پہلے بورے والے میں تھا تو میرے ایک دوست مجھے کہنے لگے سائی وال سے کہ آپ رات یہیں رہ جائیں، تو میں نے کہا یار نہیں، جو نیند اپنے گھر آتی ہے وہ صرف اپنے گھر ہی آتی ہے، گھر جاؤں گا تو میں اپنے آپ کو ایزی محسوس کروں۔ ضروری نہیں کہ آپ اپنے آپ کو ایزی محسوس کریں، وہاں تھوڑی مشکل ہوگی، ریت بھی پڑے گی، سفر بھی ہے، پھر غصہ بھی آئے گا۔ کئی دفعہ لوگ اپنے
ٹور آپریٹر پر بھی میں کوئی سپورٹ نہیں کروں گا، نہ مجھے کسی نے کہا ہے، لیکن کئی دفعہ لوگ ٹور آپریٹر پہ بسیں کیوں نہیں آئیں، آپ ہمیں صبح کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ بھائی یہ ڈیوٹی ٹور آپریٹر کی نہیں، یہ سعودی حکومت کے معاملات ہیں، معلم صاحب جو ٹائم دیں گے آپ اسی ٹائم جا سکیں گے۔ یہ تو لوگ یہاں سے آپ کے بندوبست کے ذمہ دار ہیں، وہاں کے جو معاملات ہیں اس کی ذمہ دار یہ لوگ تھوڑی ہوتے ہیں۔ توجہ ہے آپ دوستوں کی میری بات پر؟ الترغیب و ترہیب میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حاجی 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں جاتا ہے نا تو گرد پڑ جاتی ہے چہرے پہ۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی جیب میں ہر وقت ٹیشو پیپر ہوتا ہے، گرد پاس آ ہی نہیں سکتی، الرجی ایسے کیسے آ گئی۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی اماں نے بڑے ناز میں پالا ہوتا ہے، مٹی کپڑوں کو لگے تو ان کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے، مشکل ہوتا ہے نا، لیکن وہاں سارے وزیر بھی، مشیر بھی، امیر بھی، غریب بھی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و اجاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، اور تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک حدیث کے راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں جب یہ لاکھوں حاجی میدان عرفات میں بیٹھتے ہیں نا 9 ذی الحج کو، چہروں پہ گرد ہے اور احرام باندھا ہے، 2 دن ہونے کو ہیں، تھکے تھکے چہرے ہیں، کیا خوبصورت ارشاد ہے۔ محبوب فرماتے ہیں رب پھر اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے، خدا خود میرے مجلس بود، اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، فرشتوں تم تو کہتے تھے یہ فساد کریں گے، یہ بتاؤ یہ سیٹھ، یہ نواب، یہ سارے کیوں آئے بیٹھے ہیں؟ بتاؤ کس لیے آئے ہیں؟ نہ تجارت ہے، نہ مال کی غرض ہے، نہ کوئی اور کام ہے، نہ عہدہ ہے، کیوں آئے ہیں؟ تو محبوب فرماتے ہیں فرشتے عرض کرتے ہیں مولا یہ تجھے راضی کرنے آئے، یہ تجھے یہ راضی کرنے آئے، تیرے لیے آئے۔ اللہ وہ جو بوڑھا آدمی رو رہا ہے نا، وہ اس لیے رو رہا ہے کہ تو اسے دوزخ سے آزاد کر دے۔ وہ جو خاتون کا دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگ گیا، وہ تجھ سے معافی مانگنے آئی ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں رب کریم فرشتوں سے فرماتے ہیں تم سارے گواہ ہو جاؤ، میں نے ان سب کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے۔ میرے بھائی بڑا اعزاز والا وہ شخص ہے جو اللہ کے گھر جا رہا ہے، ذوق کو ٹوٹنے نہ دے، شوق کو ٹوٹنے نہ دے، اپنی توجہ کو تقسیم نہ ہونے دے، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لیکن شیطان کو کنکر مارے جاتے ہیں، رمی جمرات کی رمی ہوتی ہے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں شغل والا کام ہے، وہاں بہت سارے لوگ معاذ اللہ تعالیٰ مذاق کرتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، بوتلیں مارتے ہیں، جوتے مارتے ہیں۔ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ شیطان کو روڑے مارنے کا بھی ثواب ملے گا؟ تو حضور نے اس کا ثواب نہیں بیان کیا، پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا یہ تو تمہیں اس دن پتہ چلے گا جس دن میزان عمل پہ تمہارے عمل تلیں گے کہ اس کا اجر کتنا ہے، یہ پتھر اور روڑا مارنے کا ثواب کتنا ہے۔ تو میرے بھائی میری پہلی گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ آپ نے اپنا ذوق نہیں خراب ہونے دینا۔ وہ جو تھکے تھکے لوگ ہیں جو ٹینشن میں ہیں ان سے بچنا ہے۔ ذوق، شوق، طبیعت، ایک دوسرے کو تسلی دیں، درگزر کریں، کہیں بابا ٹھیک ہے بس ہونے کو ہے سارا کچھ۔ اور دوسری گزارش یہ ہے مسائل کا وہاں بڑا مسئلہ بن جاتا ہے۔ اہل سنت کے مذاہب فقہ میں 4 ہیں، چاروں اہل سنت ہیں، امام شافعی بھی، امام مالک بھی، امام احمد بن حنبل بھی۔ ان چاروں کے نام مسجد نبوی شریف میں بڑے حروف سے لکھے، لیکن سب سے پہلا نام امام اعظم ابو حنیفہ کا لکھا ہوا۔ عقیدے میں یہ سارے اہل سنت ہیں، سارے۔ اب وہاں کچھ لوگ حنبلی مسلک پر فتویٰ دیتے ہیں، حاجی تھوڑا تھک جاتا ہے 10 ذی الحج کو، تو کئی نوجوان میری طرح کے معاذ اللہ وہ سوچتے ہیں اب کسی طریقے سے نہ نکلیں حج کی پابندیوں سے، تو کسی نے حنبلی مسلک پر فتویٰ دے دیا تو ادھر بھاگ گیا، کسی نے شافعی مسلک پر فتویٰ دے دیا تو ادھر چلا گیا۔ بھئی آپ حنفی ہیں اور آپ حج تمتع کرنے آئے ہیں، اور گھر سے چلتے وقت آپ نے حنفی مذہب کے مطابق آپ بھی حنفی ہیں، ترکی کے لوگ آئے ہیں وہ بھی حنفی ہیں، انڈونیشیا کے لوگ آئے ہیں کثیر تعداد میں حنفی ہیں، مصر کا ایک بڑا طبقہ حنفی ہے، لاکھوں لوگ اس مسلک کے مطابق۔ اچھا اب آپ نے کسی کو مسئلہ بتایا تو فوری طور پہ کسی کو واٹس ایپ آ گیا، اس کو کسی نے کہا یہ دیکھو مسلم شریف کی حدیث مجھے کسی نے بھیجی ہے۔ آپ کے مفتی صاحب نے بتایا تھا کہ پہلے آپ نے شیطان کو کنکر مارنے ہیں، پھر آپ نے
قربانی کرنی ہے، پھر آپ نے حلق کرانا ہے، ٹینڈ کرانی ہے۔ اور یہ مسلم شریف کی حدیث، ابھی مجھے ایک شخص نے واٹس ایپ کیا پاکستان سے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پہلے قربانی کیا پھر میں نے رمی جمرات کیا، میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور نے فرمایا تم نے صحیح کیا۔ ایک نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پہلے ٹینڈ کرائی ہے پھر اس کے بعد میں نے قربانی کی، پھر میں نے جا کے، تو حضور میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو حضور نے فرمایا تو نے بھی صحیح۔ تو یہ دیکھیں آپ پابندی لگا رہے تھے مفتی صاحب کہ پہلے رمی کریں پھر آپ قربانی کریں پھر آپ ٹینڈ کرائیں، تو یہاں تو جس صحابی نے جو مرضی کیا حضور نے کہا صحیح کیا ہے۔ تو میرے پاس حدیث ہے، اب میں آپ کی مانوں کہ میں حدیث کی مانوں؟ اب لوگ الجھ جاتے ہیں کیونکہ واٹس ایپ جو آ گیا ہے، آسانی جو بڑی ہو گئی۔ اب وہ مفتی صاحب کو بھائی یاد رکھیں، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھیں، اگر صرف کتابیں سمجھ میں آتی تو اللہ 4 کتابیں بھیجتے، 1,24,000 کم و بیش نبی نہ بھیجتے۔ کتابیں 4 آئیں اور نبی 1,24,000 کم و بیش آئے کتاب سمجھنے کے لیے نا۔ اس سے پہلے بخاری شریف ہم درس نظامی کے 7ویں سال میں پڑھتے ہیں، اور پہلے 6 سال ہم طریقہ سیکھتے رہتے ہیں کہ بخاری پڑھنی کیسے ہے۔ تو ایک شخص کو واٹس ایپ آ گیا تو اس نے فوری طور پہ کہہ دیا میرے پاس حدیث آ گئی۔ صاحب ذرا سنیے، یہ حدیث بالکل صحیح ہے، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے نبی پاک کو اللہ نے اختیار عطا فرمایا ہے۔ حضور نے تو ایک صحابی سے کہا تھا تو 2 نمازیں پڑھ لیا کر، آج کو فتویٰ دے سکتا ہے 2 نمازوں کا؟ نبی پاک نے تو ایک شخص کو، اس نے رمضان کا روزہ توڑ لیا تھا تو حضور نے اپنے پاس سے کھجوروں کی ٹوکری دے کے کہا تھا کھجوریں مجھ سے لے جا، گھر جا کے کھا لے، تیرا کفارہ ہو گیا۔ آج کو یہ فتویٰ دے سکتا ہے؟ تو یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حضور کا اختیار ہے کہ جس نے جو عمل کیا حضور نے کہہ دیا کہ تیرے لیے صحیح۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ پہلا حج تھا، اور نبی پاک نے اعلان کیا تھا مسلم شریف میں، فرمایا خذوا عنی مناسککم، مجھ سے سیکھ لو حج کے مناسک، حج کے طریقے مجھ سے۔ وہ پہلا موقع تھا، ہر آدمی نے ابھی حج سیکھا نہیں تھا، تو کسی سے اگر کسی جگہ کوئی ایسی خطا ہوئی تو محبوب نے فرمایا ٹھیک ہو گیا، حج تمہارا ہو گیا۔ اب جب حضور نے سکھا دیا تو ہم وہ والا عمل کریں گے جو نبی پاک نے کیا ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھیں گے کسی صحابی کو حضور نے کہاں اجازت دی، وہ تو صحابی کی ذات کا مسئلہ تھا۔ جو نبی پاک نے کام کیا، حضور نے پہلے جمرے کو کنکر مارے، شیطان کو روڑے مارے، پھر قربانی کی، پھر قربانی کا گوشت کھایا، پھر حضور نے حلق کرایا، تو وہ والا کام کیوں نہیں کرتا جو خود نبی پاک نے کیا ہے؟ تو فتووں کی طرف کیوں چلا جاتا ہے؟ تو جو مسالہ کا اختلاف ہے ادھر کیوں دوڑنے لگتا ہے؟ پھر ایک صاحب اور فتویٰ لے کے یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی؟ یہ حدیث کوئی دکھائے تو آپ میری بات سمجھ گئے؟ اب ایک فتویٰ اور ایک صاحب لے کے آ جائیں گے جی جب مرضی کنکر مارو۔ بھئی صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حاجی صاحب بتائیں آپ کو کام کیا ہے سوائے کنکر مارنے کے؟ 11 ذی الحجہ البار، آپ نے کہاں جانا ہے کنکر؟ وہیں رہنا ہے نا مینا میں، تو جلدی کاہے کی آپ کو؟ جی میں سویرے سویرے جاؤں، ہماری پنجابی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کم مکائیے جی ویلے ہو بھی ہے، تو پھر ویلے ہو کے کیا کرنا ہے؟ فیس بک پہ بیٹھنا ہے؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ آپ بیٹھے، صحیح بخاری کے لفظ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11-12 ذی الحجہ کو ہمیں بٹھا دیا، بیٹھ جاؤ چپ کر کے، جب تک ظہر نہیں ہوتی کوئی کنکر مارنے نہ جائے۔ جب حضور صحابہ کو بٹھا رہے ہیں تو بتائیں آپ کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ کہتے ہیں جی وہ فلاں جگہ فتویٰ لکھا ہوا ہے کہ راشد زیادہ ہو تو جیسے مرضی کر لینا چاہیے۔ او خدا کے بندے، یہ اس وقت کی بات ہے جب مسجد بھر جائے تو پھر گلی میں نماز ہو جاتی ہے، لیکن جب مسجد میں جگہ ہو اور کوئی بندہ گلی میں صف لگا لے تو اس کی نماز ہو جائے گی؟ تو اس لیے آپ کو جلدی کاہے کی ہے؟ بلکہ زور کے بجائے آپ اثر میں جائیں، آپ کو رش کم ملے گا۔ تو اس لیے وہاں جو فتوے اور حدیثیں آپ کو دکھائی جائیں تو آپ فٹافٹ پریشان نہیں ہو۔ اگر آپ کے حج میں کوئی کمی رہ گئی تو مجھے بتائیے، میرا اس میں کیا لالچ ہے؟ میں نے قبر میں نہیں جانا، یا جو آپ کو یہاں ٹرین کرنے آئے گا شخص، اس کو کیا ضرورت ہے مس گائیڈ کرنے؟ تو امت کے متفقہ مسائل پر عمل کریں، الجھے نہیں، جلد بازی نہ کریں۔ اور ایک تیسری بات آپ کی خدمت میں جو عرض کرنی ہے بڑی ضروری ہے، وہ ہے ساتھ والوں کا خیال رکھنا۔ تھوڑا سا خیال رکھیں ساتھ والوں کا، تھوڑا سا۔ ہمیں سب سے زیادہ غصہ ہی ان پہ آتا ہے جنہیں ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں۔
ایسا نہ کریں، ساتھ والوں کا خیال رکھیں۔ آپ کو پتہ ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ پہ بھی جاتے تھے تو ازواج مطہرات کو ساتھ لے کے جاتے تھے۔ آپ حیران ہوں گے اس بات کو سمجھ کر کہ جنگ کا موقع ایمرجنسی کا ہوتا ہے، وہ سیر نہیں ہوتی، لیکن آپ کسی جنگ کے موقع پر بھی کوئی کمزور روایت بھی نہیں دکھا سکتے کہ نبی پاک نے کسی زوجہ پر جلال فرمایا ہو۔ جنگ میں غصہ نہیں آتا، حالات سخت نہیں ہوتے، تو حضور جنگ کے موقع پر بیوی پر جلال نہیں کرتے، تو حج کے موقع پہ کر رہا ہے، تو حج کے موقع پہ کر رہا ہے، عمرے کے موقع پہ کر رہا ہے، ایک تے تسی نہیں مینوں ساہ لین دیندے وڈیرے، ویسے تو نہ کرے صاحب۔ میں طواف کر رہا تھا بیت اللہ شریف کا، تو ایک بوڑھی اماں اپنے بیٹے پہ جلال کر رہی تھی۔ بیٹے کو بھی ظاہر غصہ آ رہا تھا کہ اماں ایک میں تینوں لے کے آیا ہوں تو غصہ نہیں چھڑ دی، وہ بھی غصے میں تھا، گرمی بھی شدید تھی۔ اب معاملہ تھوڑا میں نے گڑبڑ دیکھا تو میں نے محسوس کیا کہ یہ ہیں بھی کوئی دیسی مزاج، ایک سفر کی بات سنا رہا ہوا، تو میں نے کہا میں شاید ان کو سمجھا پاؤں۔ میں دوڑ کے آگے گیا تو میں نے بچے سے کہا کہ اگر تو اجازت دے تو اماں جی کو 2 پھیرے میں نہ کراؤں طواف کے۔ پہلے تو اس نے نہ کی، پھر جلدی مان گیا، تو ان کے 2 پھیرے رہتے تھے، میں نے اس کو طواف مکمل کرایا۔ تو میں نے، اماں بڑی ضعیف تھی، میں نے کہا اماں جی بچے تو پانی کا گلاس نہیں لا کے دیتے، آپ کا بچہ بڑا نیک ہے نا جو آپ کو بیت اللہ شریف لایا ہے، اور پھر ویل چیئر کو دھکا دے رہا ہے، آپ غصہ کر رہی ہیں، ایسے تو نہ کریں، یہ بڑا قیمتی آپ کا بچہ۔ اماں کہنے لگی بات تیری بیٹا ٹھیک ہے، بس بیمار رہتی ہوں تو چڑچڑی ہو گئی ہوں، تو صحیح کہہ رہا ہے، اب نہیں کروں۔ پھر میں نے اس بچے کو بلایا، میں نے اس کو کہا تو خوش نصیب ہے، ماں کو لے کے مجھے دیکھ، میں بڑا بد نصیب ہوں، میری اماں پہلے ہی دنیا سے چلی گئی، میرے ابا جی پہلے ہی چلے، ترستا ہوں، مجھے کو موقع ملتا تو میں بھی اسی طرح انہیں لے کے آتا، میں ان کے ویل چیئر کو دھکا دیتا، میری اماں مجھ سے فرمائش کرتی تو میں دوڑ دوڑ کے ان کے لیے زمزم لے کے آتا۔ اتنا خوش نصیب ہے، ایک ٹکٹ میں تجھے 2 ذائقے مل رہے ہیں۔ اور اس کے باوجود تو چڑچڑا ہو رہا ہے، یہ بڑی نعمت نہیں، بڑا موقع نہیں تیرے لیے کہ تو یہاں تک آیا ہے؟ اور یار یہ چھوٹی سنت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کو حضور ساتھ لے کے گئے اور آپ کو گھر والوں کو لے جانے کا موقع مل رہا ہے، تو مہربانی کریں وہاں دوسروں کا خیال کریں، تنگ نہ پڑیں کسی سے بھی دقت کا مظاہرہ نہ کریں، شوق ذوق کو بڑا کر کے رکھیں۔ اور میں بات سمیٹوں، جب آپ نے مدینے جانا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اللہ فرماتا ہے جب اپنی جانوں پہ ظلم کرو نا تو میرے نبی پاک کے پاس آ جاؤ، بس تمہارا کام ہے یہاں آ جانا، إِنَّهُ كَانَ توابا الرحیمہ، پھر تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا بھی پاؤ گے اور رحم کرنے والا بھی پاؤ گے۔ زیادہ باتیں نہیں میں کرنا چاہ رہا، میں محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کو اب مسائل کی طرف آنا چاہیے۔ ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ مزنی ان کا نام تھا، طبقات ابن سعد آلات صحابہ پر کتاب ہے، اس میں یہ بڑی معتبر روایت۔ حضرت عبداللہ مزنی کی داستان یہ تھی کہ بچپن میں ان کے ابا فوت ہو گئے، اماں نے پرورش کی، چچا کے ساتھ رہے، ماں نے دوسرا نکاح نہیں کیا کہ ستیلا باپ میرے بیٹے کو تنگ کرے گا۔ بڑے ہو گئے تو مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا۔ اب جب جو کلمہ پڑھ لیتا ہے نا، اس کی پہلی خواہش ہوتی ہے میں کلمے والے رسول کا دیدار کروں، تو روز تڑپتے تھے کہ مدینے جاؤں، اور کسی اور کو نہ پتہ ہو تو ماں کو پتہ ہوتا ہے میرے بیٹے کی تڑپ کیا ہے۔ تو اماں کہتی بیٹے تھوڑا انتظار کر، تیرا چاچا بڑا دشمن ہے دین کا، تھوڑا وقت نکال، چلے جانا مدینے، ذرا ٹھہر جا۔ کہتے ہیں کچھ عرصہ تو میں ٹھہرا رہا، پر یہ جو پیار ہوتا ہے نا، عشق لگا سی کھیڈا کھیڑ دینوں، تے مینوں کھیڈا بھول گئیاں، میں کجل پایا سی یار دے ویکھنے نوں، پھر او دی یاد وچ ہی روندیاں ڈل گئیاں، حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی، پر ہن تے رول دی گئیاں۔ اس کا بھی اپنا اقبال کہتے ہیں جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، پھر کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ عشق آتا ہے تو پھر وہ غلامی نہیں دیکھتا، پھر وہ شہنشاہوں جیسے کام کر گزرتا ہے۔ تو جناب عبداللہ مزنی کہنے لگے اماں نہیں رہا جاتا، جانا ہے، اب میری بس ہو گئی، مدینے جانا۔
اماں کہنے لگی بیٹا پھر تو نہیں رہ سکتا تو میں بھی تو ماں ہوں نا، تیرا درد کیسے، جا تو میری طرف سے اجازت۔ سنو اور غور کرنا، میں بھی مدینے جاتا ہوں، آپ بھی جا رہے ہیں، ہماری کیفیات کیا ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ مزنی چچا کے پاس آئے، چپ کر کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھے، گردن جھکی۔ چچا کہتا کدھر آئے ہو؟ اسے پتا تھا مسلمان ہو گئے، اس نے مارا پیٹا بھی، بڑا کچھ کیا، کیسے آئے ہو؟ چپ ہے۔ پھر پوچھا کیسے آئے؟ خاموش ہے۔ تیسری دفعہ پوچھا تو جناب عبداللہ مزنی نے آنکھ اٹھائی، کہنے لگے چاچا تجھے پتہ نا میں مسلمان ہوں، اب میں نے مدینے جانا ہے، اب میرا دل نہیں لگتا، لنگ کئی مہینے تے برس گئے تے دی دید نو دیدے ترس گئے، اب جانا ہے۔ چاچا کہنے لگا تجھے پتہ ہے بچپن سے لے کر میں نے پالا ہے؟ کہا چاچا پتہ ہے۔ کہا میں گھر میں سے 1 انچ جگہ نہیں دوں گا، وہ جو حویلی میں جانور ہے وہ بھی سارے رکھ لوں گا، ہر چیز میں رکھ لوں گا، کوئی چیز ساتھ نہیں لے جانے دوں گا۔ جناب عبداللہ مزنی فرمانے لگے چاچا میں سوچ کے آیا تھا، مجھے پتا تھا تو سارا کچھ کہے گا، رکھ لے سارا کچھ، رکھ لے۔ چچا نے رکھ لیا، کہنے لگا جیبیں بھی خالی کر۔ گئے ہو کبھی خالی جیبیں کر کے مکے اور مدینے؟ گیا ہے کوئی؟ حضرت عبداللہ مزنی نے جیبوں میں ہاتھ ڈالا اور ہر چیز نکال دی۔ رخ پھیرا تو چاچا کہنے لگا یہ کپڑے بھی اتار دے، میرے ہی خریدے ہوئے۔ کپڑے اتارے، ماں کے پاس گئے، کہنے لگے اماں 1 دن پہلے بھی ننگا پیدا ہوا تھا، تو نے ہی کپڑے دیے تھے، زیادہ دکھ آ جائیں تو ماں ہی یاد آتی ہے، تو مہربانی کر 2 دوپٹے عورتوں والے، ایک کی تہمت باندھ لی، ایک اوڑھ لیا۔ صاحب طبقات نے لکھا ہے تہجد کے وقت مدینے پہنچے، ٹھنڈ بڑی زیادہ تھی، ٹھٹر رہے۔ جناب عبداللہ مزنی کہتے ہیں دل میں خیال تھا رات کو کس کو جگاؤں گا، کس کو بتاؤں گا، اور اگر کوئی نہ جاگا تو 2 گھنٹے سردی میں کیسے وقت گزاروں گا۔ کہتے ہیں ابھی میں مسجد کے دروازے پہ پہنچا تھا، ایک کالے رنگ کے حبشی غلام کھڑے تھے، ایک ہاتھ میں دودھ کا پیالہ تھا، ایک ہاتھ میں کھجوریں تھی۔ کہنے لگے عبداللہ تیرا نام ہے؟ میں نے کہا میرا تو عبداللہ ہے، آپ کون ہے؟ کہنے لگے مجھے بلال حبشی کہتے ہیں۔ آجا یار، ساری رات سے کھڑا ہوں، مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا مزن سے ایک عبداللہ نام کا بندہ آ رہا ہے۔ کہتے ہیں گرم دودھ پلایا، کھجوریں کھلائی، کمبل اڑایا، میں چھوڑ کے آیا تھا نا سارا کچھ مدینے۔ اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ اس وقت کی بات ہے، بلکہ مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت سیدنا مرثد بن ابی مرثد البغوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث حسن درجے کی ہے، حسن درجے کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو مدینے آئے، جو بھی مدینے آئے، یعنی جب بھی مدینے آئے، قیامت تک جو مدینے آئے، اسے کوئی تکلیف پہنچے تو وہ مدینے کی تکلیف پر صبر کرے، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے قیامت میں اس کی شفاعت کی جائے گی۔ تو تھوڑی بہت اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے گئے۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں میری اتنا اعزاز تھا مدینے میں، اتنا پروٹوکول شاید ہی کسی کا ہو، اتنا میرا اعزاز تھا۔ سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی نماز پڑھے یا تلاوت کرے تو اونچا ذکر نہ کرو۔ تو جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اونچا ذکر کر رہے تھے، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے، حضرت عمر نے ڈانٹ دیا، میں تمہیں نہیں پتا اونچا ذکر نہیں کرنا چاہیے، حضور نے منع کیا ہے۔ جناب عبداللہ ڈانٹا نہیں تھا کسی نے، مدینے میں ان کی شان ہی بڑی تھی کہ یہ بڑی قربانی دے کے مدینے آیا ہے، تھوڑا ڈانٹ دیا نا جب، حضرت عبداللہ مزنی چپ کر کے بیٹھ گئے۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے تو جب ان کا چہرہ دیکھا نا محبوب کا، تو فرماتے ہیں میرے سارے دکھ ہرے ہو گئے، حضور کو دیکھتے ہی میرے آنسو نکل گئے۔ محبوب نے قریب بلایا، ماتھا چوما، پیار، کیوں روتے ہو؟ یا رسول اللہ میں نے چھوٹی سی غلطی کی تھی تو عمر فاروق نے ڈانٹ دیا ہے، اور بات بھی انہوں نے صحیح کی ہے، جب آپ نے منع کیا تو اونچا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ تو محبوب نے دیکھیں جو مدینے تڑپ سے جائے اس کا اعزاز، محبوب نے فرمایا بلاؤ نا ذرا عمر کو۔ حضرت عمر آئے تو فرمایا عمر تمہیں پتہ ہے یہ کتنی تکلیفیں سہ کے آیا ہے؟ حضور پتہ ہے۔ فرمایا یار باقیوں کو ڈانٹ لیا کر، اسے نہ ڈانٹا کر، اسے نہ کچھ کہے، بڑے نصیب والے تھے، ان کا وصال بھی مدینے میں ہو گیا۔ اور صحابہ کہتے ہیں جب جنازہ اٹھا تو ہم نے حضور کو کبھی اتنا روتے نہیں دیکھا تھا جتنا مدینے کے اس مسافر کے جنازے پہ روتے دیکھا۔ حضرت مرثد کہتے ہیں حضور کی داڑھی سے بھی آنسو ٹپک رہے تھے۔ مدینے میں رواج تھا
کہ جب کسی کو دفن کرنے لگتے تو قریبی رشتہ دار قبر میں اترتے تھے. ان کا کوئی قریبی تھا ہی نہیں. اسی کسی دے کچھ نہیں جے لگ دے, نہ کوئی ساڈا دردی تھا ہی کوئی نہیں اپنا. تو حضرت عمر فاروق اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما نے قبر میں اتر کے کہا ہمیں دو, ہم دفن کرتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم باہر نکلو. تم کیوں اندر گئے, تمہیں نہیں پتا, باہر نکلو. دونوں حضرات باہر نکلے تو حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں سوچ رہا تھا اب کون دفن کرے گا, لیکن اس شخص کی عزت کی معراج دیکھیں, خود رسول پاک قبر مبارک میں اتر گئے اور محبوب کریم نے فرمایا مجھے دو. دونوں ہاتھوں پہ رکھ کے حضور نے دفن کیا. ہم سوچ رہے تھے یار اس بندے سے بھی کوئی حساب ہوگا جس کی قبر میں اللہ کی ساری رحمتیں دفن ہونے سے پہلے ہی پہنچ گئی ہیں. مدینے ذوق سے جائیں, شوق سے جائیں. پچھلی امتیں نبیوں پر کثرت سوالات کی وجہ سے ہلاک کر دی گئی. لو قلت نعم لوجبت, اگر میری زبان سے ہاں نکل جاتی تو واجب بھی ہو جاتا. تو زندگی میں ایک مرتبہ واجب ہے, ہر سال حج واجب نہیں ہے. صحیح ابن خزیمہ میں ایک روایت ہے جس میں 5 سال بعد حج کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. علماء نے اس کو استحباب پہ معمول کیا ہے, استحباب پہ معمول کیا ہے, اس لیے کہ 5 سال کے بعد اگر آپ حج کریں گے تو صاحب استطاعت پر, مالدار پر یہ خیر و برکت کے دروازے کھولتا ہے. تو جس کو استطاعت ہے ہر 5 سال کے بعد کر سکتا ہے تو وہ ہر 5 سال کے بعد کرے. لیکن اگر کوئی ہر سال جانا چاہے تو شریعت نے اس کا راستہ بھی نہیں روکا. فرمایا کہ حج اور عمرہ یہ فقر کو, محتاجی کو ختم کرتے ہیں اور گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. تو آپ مسلسل حج کریں گے, پے در پے حج کریں گے تو اس سے محتاجی مٹے گی, فقر و فاقہ ختم ہوگا. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 25 پا پیادہ حج کیے تھے. تو ہمارے کتنے لوگ ہیں جو اسلاف میں سے جو ہر سال حج اپنا معمول رکھتے تھے, اور آج بھی کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ نے توفیق دی ہے کہ وہ ہر سال ہی حج کی سعادت پاتے ہیں. تو یہ خوش نصیب لوگوں کا مقصود ہے. لیکن واجب زندگی میں ایک مرتبہ ہے جب آپ صاحب استطاعت ہو جائیں. جب صاحب استطاعت ہو جائیں تو پھر دیر نہ کریں. صاحب استطاعت ہونے پر حج جلدی کر لیں. فرمایا گیا تمہیں کیا پتا کہ تمہارے ساتھ کیا ہو جائے, کوئی ایسا مرض لاحق ہو جائے, کوئی ایسی معذوری پیدا ہو جائے, پھر تم حج کرنا چاہو بھی تو نہ کر پاؤ. تو جب تمہارے پاس دولت میسر ہے تو پھر تم ادائیگی حج کرو. اور جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود, مالی استطاعت بھی ہے, سفر کی مشکلات بھی نہیں ہیں, صحت بھی اجازت دیتی ہے, حج نہیں کرتا, تاخیر کیے جاتا ہے, تو میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا ہمیں کوئی غرض نہیں, چاہے وہ یہودی مرے چاہے عیسائی مرے, وہ عیسائی ہو کے مرے یا یہودی ہو کے مرے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. تو اس لیے جب استطاعت مالیہ حاصل ہو جائے, وہ 15-16 سال کی عمر میں بھی ہو سکتی ہے اور وہ بڑھاپے میں بھی ہو سکتی ہے. ہمارے یہاں رواج یہ ہے کہ جب لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اس وقت حج پہ جاتے ہیں. اب کچھ تھوڑا سا ٹرینڈ تبدیل ہوا ہے, نوجوان حج پہ جانے لگے. ماضی میں ایسے ہی ہوتا تھا. استطاعت والے بھی کہتے تھے کہ حج کریں گے عمر کے آخری حصے میں, اور پھر بوڑھے والدین کو لوگ بھیج دیتے تھے وہاں جو ان کے ساتھ حال ہوتا. اور آج بھی پاکستان سے زیادہ بوڑھے لوگ جاتے ہیں, باقی ممالک سے جو ہے وہ ایسا نہیں ہے. تو اس میں بوڑھا ہونا شرط نہیں ہے. کتنے بوڑھے ہیں جو بڑھاپے تک پہنچنے سے, بڑھاپے میں پہنچنے پر حج سے پہلے ہی انتقال کر گئے اور ان کا فریضہ رہ گیا استطاعت ہونے کے باوجود. اس لیے اگر آپ 17 سال 18 سال کی عمر میں صاحب استطاعت ہیں تو آپ کر لیجئے. آپ 20 سال کی عمر میں صاحب استطاعت ہیں تو کر لیجئے.
اور اگر آپ صاحب استطاعت نہیں ہیں اور 70-80 سال عمر ہوگی آپ کی اور ساری زندگی بھی استطاعت آپ کو حاصل نہیں ہو پا رہی، تو شریعت آپ سے تقاضا ہی نہیں کرتی. آپ پر حج فرض تو ہے، وہ 5 فرائض تو آپ کے اوپر لازم ہے، لیکن اس کی ادائیگی کا وجوب آپ پر نہیں آیا جب تک صاحب استطاعت نہیں ہو. یعنی ہمارے اوپر عصر کی نماز فرض تو ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ عصر کا وقت آئے. تو آپ 5 نمازیں فرض ہیں اور آج کی 5 بھی میرے اوپر فرض ہیں، تو کوئی کہے کہ آپ پڑھ نہیں رہے، میاں ابھی وقت نہیں آیا. وقت آئے گا تو پھر وہ فرض جو ہمارے اوپر تھا وہ اب اس کی ادائیگی واجب ہو جائے گی. تو حج فرض تو سب کے اوپر، جو مسلمان اس کے اوپر حج فرض ہے، لیکن واجب اس پہ ہوگا جو صاحب استطاعت ہوگا اور جس کے لیے راستہ پرامن ہوگا اور جس کے پاس جو ہے وہ بدنی طاقت ہوگی. یہ 3 شرطیں اگر استطاعت کے زمرے میں آتی ہیں، اگر اس کو میسر آ گئی تو پھر اس کے اوپر واجب بھی ہوگا. جب واجب ہو گیا پھر تاخیر کرنا جرم ہے. فرض تھا لیکن استطاعت ہی نہیں تھی، فرض تھا لیکن مالی ہمت نہیں تھی، فرض تھا لیکن ویزا نہیں لگ رہا تھا، راستے کے مسائل تھے، فرض تھا لیکن اور مسائل تھے، تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا. تو اگر مسائل تھے لیکن واجب ہو گیا، اب جو ہے وہ سب کچھ میسر ہونے کے باوجود نہیں جا رہا، تو پھر فرمایا جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا تو ہمیں کوئی غرض نہیں، چاہے وہ یہودی ہو کے مرے یا وہ عیسائی ہو کے مرے. یہ کتنی سخت وعید ہے، کتنی سخت وعید ہے. تو جن کے پاس مالی استطاعت ہے تو وہ بغیر تاخیر کے حج کی سعادت حاصل کر لیں. یہ 5واں فرض ہے، یہ 5واں رکن ہے اسلام کا، اور زندگی میں ایک مرتبہ فرض کیا گیا ہے. اور اگر کوئی ہر سال جائے تو یہ اس کی سعادت مندی ہے، اس کے لیے خوش بختی ہے، اس کے گناہوں کو مٹاتا ہے. حج ما قبل کے گناہوں کی معافی کا سبب بن سکتی ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا ابسط یمینہ کا، حضور اپنا دائیں ہاتھ آگے بڑھائیے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کرنا چاہتا ہوں. خوش نصیب تھے کہ جو حضور کے ڈائریکٹ مرید ہوئے. کیا خوش نصیب لوگ تھے، کیا بخت والے لوگ تھے جنہیں بیعت کرنے کے لیے حضور کا ہاتھ نصیب ہوا. تو یہ کتنا خوش نصیب دور تھا، کتنی خوبصورت اور ہمایوں گھڑیاں تھیں. تو کہا ابسط یمینہ کا، حضور اپنا ہاتھ بڑھائیے میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کرنا چاہتا ہوں. تو حضور نے اپنا دائیں ہاتھ آگے بڑھایا. عمر بن عاص نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. تو حضور نے فرمایا کہ تم نے کہا تھا ہاتھ بڑھائیے میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے ہاتھ بڑھایا تم نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، یہ کیا ہوا؟ تو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں یوں ہی بیعت نہیں کرنا چاہتا، میں کوئی شرط لگانا چاہتا ہوں، میں کوئی شرط لگانا چاہتا ہوں. تو میرے حضور نے فرمایا لگا کیا شرط لگاتا ہے، لگا کیا شرط لگاتا ہے؟ کہا حضور میں نے کفر میں ایک زمانہ گزارا ہے، پاپ کمائے ہیں، گناہ کیے ہیں، اندر میلا ہو گیا، اب میں بیعت اس شرط پہ کرنا چاہتا ہوں اسلام پہ کہ میرے ما قبل کے گناہ معاف ہو جائیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلام ما قبل کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس کے لیے کوئی الگ کام نہیں کرنا پڑے گا، اسلام لانا ہی ما قبل کے گناہوں کا کفارہ ہے. دوسری بات ہجرت ما قبل کے گناہوں کو مٹا دیتی. تیسری بات حج ما قبل کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے. جب کوئی شخص حج کرتا ہے تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا. اللہ اس کے سارے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اللہ اکبر. جس نے حج کیا، وقوف عرفہ کیا، وہاں الہا زاری کی، دعائیں مانگی، اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں میں بخشا گیا ہوں یا کہ نہیں، تو گویا اس نے اللہ کی رحمتوں کو ہی نہیں سمجھا. میدان عرفات کے اندر جب حاجی وقوف کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، تو اس کی دعائیں رد نہیں ہوتی، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے لمبا وقوف کیا، بہت لمبا وقوف عرفہ میں.
اور دعائیں مانگتے رہے، الہا زاری کرتے رہے، اللہ نے اپنے محبوب کی ساری دعائیں قبول فرما لی۔ جو امت کے حق میں مانگی گئی انہیں بھی قبول فرما لیا، حضور نے اپنے لیے جو دعائیں مانگی انہیں بھی قبول فرما لیا۔ لیکن ایک دعا حضور نے اپنی امت کے لیے مانگی، وہ قبول نہیں ہوئی، اور وہ کیا تھی کہ سارے گناہ گاروں کو کہا بخش دوں گا، لیکن جس نے کسی پہ ظلم کیا ہو، زیادتی کی ہو، اس کی معافی نہیں ہے۔ تو حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگی، لیکن کہا کہ ساری دعائیں آپ کی محبوب قبول ہے، لیکن یہ دعا قبول نہیں ہے۔ حضور کے دل پر یہ تھا کہ میری امت کا یہ جرم بھی معاف کر دیا جائے۔ خیر، شام ہو گئی، وقوف ختم ہوا، حضور علیہ السلام مزدلفہ کی جانب تشریف لے گئے۔ رات بسر ہوئی، جب وقوف کی گھڑی آئی تو حضور دعا مانگنے لگے۔ دعا مانگتے مانگتے حضور مسکرانے لگے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، انہوں نے کہا اضحک اللہ سنک، حضور آپ کے دانت مسکراتے ہی رہیں، آپ یوں ہی مسکراتے رہیں، اللہ اکبر، آپ کے چہرے پہ تبسم پھیلا رہے۔ تو یہ موقع بظاہر مسکرانے کا تو نہیں ہے، الہا زاری کا ہے، رونے کا ہے، آنسو بہانے کا ہے، تو یہاں آپ مسکرا رہے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا یہاں پھر مانگی جو میری عرفات میں قبول نہیں ہوئی۔ میں نے کہا مالک تیرے لیے کیا مشکل ہے کہ جو مظلوم ہے، جس پہ زیادتی ہوئی ہے، تو اس کو جنت سے کوئی زیادہ چیزیں عطا کر کے اسے راضی کر دے، اور اس کے بدلے میں وہ جو ظالم ہے، جس سے زیادتی ہوئی ہے، مالک اس کو معاف کر دیا جائے۔ تو کہا اللہ نے میری یہاں وہ دعا بھی قبول فرما لی۔ حضور فرماتے ہیں جب میرے رب نے میری یہ دعا قبول کی تو میں نے دیکھا شیطان مٹھی میں مٹی لے کے اپنے سر پہ ڈال رہا ہے۔ تو کہا اس کے اس عمل کی وجہ سے مجھے ہنسی آ گئی۔ یہ جو تبسم پھیلا چہرے پہ دیکھ رہے ہو، جو مجھے مسکراتا ہوا دیکھ رہے ہو، تو وہ شیطان کے اس عمل کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ وہ مٹی لے کے خاک اپنے سر میں ڈال رہا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ میں تو بڑی تیاری کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ ایک شخص کو دوسرے پر ظلم کرنے کے لیے، زیادتی کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہوں، تو ان کا یہ بھی جرم معاف ہو سکتا ہے، قابل معافی ہو گیا۔ تو حج ما قبل کے سارے گناہوں کا کفارہ ہے، گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، گناہ ختم کر دیے جاتے ہیں، اور باطن ستھرے کر دیے جاتے ہیں۔ اور حاجی نہ صرف خود گناہوں سے پاک صاف اور ستھرا ہو جاتا ہے، وہ حج سے لے کے اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے جس کے لیے دعا کرے اللہ وہ دعا بھی قبول فرماتا ہے، وہ مستجاب الدعوات ہوتا ہے۔ اس لیے جب کوئی حج کے لیے جا رہا ہو تو مستحب یہ ہے کہ جانے والا لوگوں کو مل کے جائے، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، اگر اس کے پاس وقت ہے، فرصت ہے، حالات ایسے ہیں تو وہ جائے اور جا کے جتنے لوگوں کو ملا جا سکتا ہے، اگر کسی سے زیادتی کی ہے تو معافی تلافی کروا لے، ان کو مل کے جائے، اور جب وہ واپس آئے تو لوگ اسے ملنے آئے، اس لیے کہ یہ اعزاز ہے کہ اب اس کی آنکھوں کو دیکھیں جن کی آنکھوں نے جمال گنبد خضرا دیکھا ہے، اس کی آنکھیں دیکھیں جس آنکھوں نے کعبۃ اللہ کی زیارت کی ہے۔ تو ہمارے یہاں بعض کا ہوتا ہے کہ حاجی جب رخصت ہوتا ہے تو اس سے پہلے گھر میں محفل یا اس طرح کا ہوتا ہے، تو اس پہ لوگ جمع ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے، تو آپ حج پہ جا رہے ہیں، اچھی بات ہے، اس میں کوئی شریعت کی ممانعت بھی نہیں ہے، لیکن استحباب اس میں ہے کہ وہ مل کے جائے لوگوں کو، اور جب وہ واپس آئے تو پھر لوگ ملنے آئے، اور وہ بھی اگر اس کو گھر داخل ہونے سے پہلے ملیں تو اس کی دعائیں اس وقت میں رد نہیں ہوتی، تو اس سے دعائیں لی جائیں۔ تو حج ایک ایسا فریضہ ہے جو زندگی میں ایک مرتبہ ادا کرنا واجب ہے، اس کے بعد آپ ہر سال ادا کر لیں، 5 سال بعد کر لیں، زندگی میں جب موقع، فرصت اور استطاعت مالیہ نصیب ہو، استطاعت بدنیہ نصیب ہو، حالات اجازت دیں تو آپ جب چاہیں کریں، لیکن ایک مرتبہ جو حج کیا جاتا ہے اس کو حجۃ الاسلام کہا جاتا ہے،
تو وہ ایک مرتبہ آپ کے ذمے سے اتر جائے گا جب آپ کر لیں گے. اور حج بدل بھی وہی کر سکتا ہے جس نے حجۃ الاسلام اپنا حج کیا ہوا ہو. اور یہ جو حج بدل ہے یہ ایک ایسا حج ہے جس سے تین گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے. ایک جس کے لیے حج بدل کیا جا رہا ہے، دوسرا جو کروا رہا ہے، اور تیسرا جو کر رہا ہے. حج ایک ہے لیکن تین لوگوں کو برابر ثواب ملتا ہے. اس کو کسی شخص کا والد انتقال کر گیا، حج نہیں کر سکا، یا اس کے پاس بدنی طاقت نہیں ہے، تو اس کی طرف سے کسی کو حج اس کا بیٹا کروا رہا ہے، تو جس نے کیا حج وہ بھی مغفور، جس کی طرف سے کیا جا رہا ہے وہ بھی مغفور، اور پیسے جو خرچ کر رہا ہے اپنے باپ کے لیے، اپنی بوڑھی ماں کے لیے، وہ بھی مغفور. تو ایک حج تین گناہگاروں کی بخشش کا ضامن بن گیا. یہ حج بدل کی برکت ہے. تو حج گناہوں کو مٹاتا ہے، باطن کو ستھرا کرتا ہے، اندر کی پاکیزگی کا ضامن ہے، اور من کی روشنی کا سبب اور ذریعہ ہے. حج کے ارادے سے ہی طبیعت کے اندر سرشاریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر جب انسان حج کے لیے نکلتا ہے تو یہ ایک ایسا سفر ہے. فرمایا گیا کہ حج عورتوں کا جہاد ہے، اور مردوں کے لیے بھی جہاد کا ایک حصہ ہے. اور وہ اپنا لباس اتار کے، چاہے جتنا ہی بڑا فاخرانہ لباس کیوں نہ کوئی شخص پہنتا ہو، شاہی جوڑے بھی کوئی زیب تن کرتا ہو، بادشاہ وقت بھی ہو، تو وہ بھی وہ لباس اتار دے گا، شاہی لباس اتار دے گا. دو سفید کپڑوں میں اپنے آپ کو ملبوس کر لے گا، اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتا ہوا عازم سفر ہو جائے. زینت ترک کر دی، خوشبو نہیں لگائی، اللہ اکبر، بال بکھرے ہوئے، حالت پرا گندہ. بہترین حج وہ ہے جس میں حاجی کی دعائیں زیادہ ہوں، الہاؤ زاری زیادہ ہو، اور وہ میلا کچیلا ہو. میلے کچیلے سے مراد ناپاک نہیں، میلے کچیلے سے مراد وہ سفر کی وجہ سے داڑھی ہٹ گئی، ظاہر کنگھی نہیں کرتا ہے، بال نہ گر جائیں. اسی طرح بدن کے اوپر جو ہے وہ میل چڑھا ہوا ہے، اور وہ جب نہاتا بھی ہے تو میل نہیں چھڑاتا. اور اسی طرح جو ہے وہ بال بکھرے. تو افضل حج وہ ہے جس میں حاجی جو ہے وہ میلا کچیلا ہو اور کثرت کے ساتھ الہاؤ جاری کرنے والا. کچھ لوگ حج کے موقع پر بھی بدنے سنورنے کے چکر میں رہتے ہیں، اور وہ اس چیز کا بہت التزام کرتے ہیں. جب حج کے لیے گئے ہیں اور سارے لوگ ایک لباس میں ہیں تو پھر وہاں تو دل سوار کے اس کے حضور پیش کرنا ہے. بدن کے لباس تو اتار دیے، زینت تو ترک کر دی، خوشبو بھی نہیں لگا سکتے. حتیٰ کہ آپ کے بدن سے وہ جو بھی نکل رہی ہے تو وہ بھی نہیں مار سکتے. ایسی حالت کے اندر سفید کپڑا اپنے اوپر لپیٹ کے الفت کی راہوں پہ گامزن ہو گئے، اور عقیدت کے سفر پہ روانہ ہو گئے. لب پہ تلبیہ ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک. اللہ اکبر، دل نواز صدائیں لبوں پہ ہیں. اور جب حاجی احرام کی بکل مار کے اور لبیک پکارتا ہوا آگے بڑھتا ہے، تو جب وہ لبیک پکارتا ہے تو وہ صرف اکیلا نہیں پکار رہا، اس سے لے کر مشرق تک، مغرب تک، شمال تک، جنوب تک، کائنات کی ہر شے، یہاں تک کہ سنگ ریزے بھی لبیک پکار رہے ہو. درخت بھی، پہاڑ بھی، دریا بھی، صحرا بھی، ریت کے ذرے اور سنگ ریزے پتھروں کے، وہ بھی لبیک کی صداؤں میں اس کے ساتھ ایک نغمہ پھیل جاتا ہے، پوری کائنات گونج اٹھتی ہے، لبیک اللہم لبیک. اور یہ عازم سفر ہوتے ہیں حاجی کعبۃ اللہ کی طرف، عازم سفر ہوتے ہیں مزدلفہ کی طرف، عازم سفر ہوتے ہیں منا کی طرف، عازم سفر ہوتے ہیں عرفات کی طرف. والعادیات ضبحا کے تحت لکھا ہے علماء تفسیر نے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مراد، مفسرین کی ایک جماعت کہتی ہے کہ عادیات سے مراد گھوڑے ہیں جو جہاد میں کام آتے ہیں،
راہ حق میں جہاد کرنے والے گھوڑے مراد ہے، لیکن سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں سے اونٹ مراد ہے جو حاجیوں کا بوجھ اٹھا کے چلتے ہیں۔ اللہ ان اونٹوں کی قسم کھا رہا ہے۔ تو بعض نے کہا اونٹ مراد ہیں، تو کہا کہ ان کے پاؤں سے چنگاریاں کیسے اڑتی ہیں؟ گھوڑے دوڑتے ہیں تو چنگاریاں اڑتی ہیں۔ تو کہا بعض کا اونٹ کے پاؤں تلے کوئی کنکر آ جائے اور وہ پورا نہ دبے اس کے، تو وہ جو ہے وہ اس کے پاؤں سے گولی کی طرح نکل کے ساتھ پتھر پہ لگتا ہے تو چنگاریاں اڑتی ہیں۔ تو رات کو جب اونٹ تھوڑے سے نیم پتھریلے علاقے میں بھاگتے ہیں تو ایسے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس لیے یہاں گھوڑے نہیں مراد، یہاں اونٹ مراد ہے۔ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ کا مستفاد یہ ہے کہ گھوڑے مراد ہوں یا اونٹ مراد ہوں، راہ حق میں چلنے والی سواریاں اللہ کو اچھی لگتی ہیں، اور وہ دور موجود کی گاڑیاں ہوں، رواحل ہوں، سیارات ہوں، وہ اڑتے ہوئے اڑانے بھرتے ہوئے طیارے ہوں، فراٹے بھرتے ہوئے جہاز ہوں۔ جب حج کے لیے جہاز آپریشن شروع ہوتا ہے، اللہ اکبر، جن لوگوں نے حج کیا منظر ان کی نگاہوں میں گھوم گیا ہوگا کہ جدہ ایئرپورٹ پہ کیسے پروازیں اتر رہی ہوتی ہیں، ایسے ایسے پروازیں اتر رہی ہیں، ایک منٹ میں دو دو پروازیں اتر رہی ہوتی ہیں، ادھر سے اتر رہی، ادھر سے روانہ ہو رہی، ادھر سے اتر رہی، ادھر سے روانہ ہو رہی ہے۔ تو فراٹے بھرتے ہوئے جہاز جب اترتے جو ہے وہ لے کر کے مسافروں کو، تو عادیات سے یہ جہاز بھی پھر مراد ہو سکتے ہیں۔ وہ سواریاں جو منا سے عرفات اور عرفات سے منا اور منا سے جو ہے وہ عرفات سے پھر مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتی ہیں، وہ سواریاں بھی مراد ہو سکتی ہیں۔ مطلب کیا، راہ حق میں گھوڑے دوڑیں تو وہ بھی محبوب، اونٹ چلیں تو وہ بھی محبوب، راہ حق میں گاڑیاں دوڑیں، جہاز چلیں تو راہ حق میں چلنے والے جہاز بھی اللہ کو محبوب ہے۔ تو کیا میں کہہ نہیں سکتا ہوں کہ جب دشمن جلغار کرتا ہے اور میرے وطن کا F-16 جو ہے وہ اس کے راستے کو روکنے کے لیے جب آگے بڑھتا ہے تو میرے رب کو وہ طیارہ بھی پسند آتا ہے۔ تو عادیات سے مراد ہر وہ سواری ہے جو راہ حق میں کام آتی ہے۔ راہ حق میں کام آنے والی ہر سواری اللہ کو محبوب ہے۔ تو وہ کیا مناظر ہوتے ہیں جب الفت کی راہوں کے یہ مسافر دو چادریں بدن پہ لپیٹ کے، زینت کو ترک کر کے، پاؤں میں چپل ڈالے ہوئے، شہنشاہ وقت ہے وہ بھی پاؤں میں چپلی ڈالے ہوئے، آج سر پہ تاج نہیں ننگا سر ہے، بال بکھرے ہوئے، دو سفید کپڑوں میں ملبوس، دو چادروں میں ملبوس، اور لبوں پہ ایک ہی تلبیہ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، یہ پکارتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ دنیا کے مختلف ثقافتوں اور دنیا کے مختلف رنگوں اور دنیا کے مختلف زبانوں کے بولنے والے سارے ایک ہی صدائے دل نواز، صدا بھی ایک، لباس بھی ایک، اور منزل جس کی طرف آزم سفر ہے وہ بھی سب کی ایک ہی ہے۔ اگر منا کی طرف چلے ہیں تو سارے قافلے منا کی طرف جا رہے ہیں، مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے تو سارے قافلے مزدلفہ کی طرف جا رہے ہیں، عرفات کی جانب جا رہے ہیں تو سارے قافلے عرفات کی جانب ہیں۔ اور وہ منظر کتنا ہوتا ہے جب لوگ کنکر جو ہے وہ مار کر کے جو ہے وہ دوڑ رہے ہوتے ہیں طواف زیارت کی طرف، تو کیسے مناظر ہوتے ہیں، کیسا شوق کا سفر ہوتا ہے۔ دنیا کے مختلف خطوں کے رہنے والے لوگ ایک ہی صدائے دل نواز اور ایک ہی لباس میں ملبوس ہو کے، اللہ اکبر، وہ عجیب محبتوں کی بارات سجی ہوتی ہے اور آسمان سے رحمتیں اتر رہی ہوتی ہیں، ایسے لگتا ہے جس طرح آسمان سے قدسی اترے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، پہاڑوں پہ، میدانوں میں اور گہری کھائیوں کے اندر سفید لباسوں میں ملبوس اللہ کے بندے، کوئی دعا مانگ رہا ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی لہائے ازاری کر رہا ہے، اس کے حضور التجاؤں میں لگے ہوئے ہیں، اور لبیک اللہم لبیک کی صداؤں کا نغمہ جو ہے وہ سب کے لبوں کے اوپر جاری ہے۔ تو حج ہمیں ایک نظم دیتا ہے۔ اور دوسری بات بتاؤں کہ حج مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے۔ مسلمانوں کا جو دین ہے اسلام، یہ کوئی اتفاقی حادثاتی دین نہیں ہے، یہ کسی شخص یا فرد کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا دیا ہوا نظام حیات ہے، اور اس میں پورا نظم زندگی ہے۔ محلے کی سطح پہ معاشرت کو، سوسائٹی کو جوڑنے کے لیے 5 گانا نماز ہے، ہم ہر روز 5 مرتبہ مسجد میں جمع ہوتے ہیں، جس سے ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت رہتی ہے۔ جو بندہ 2 3 4 نمازوں میں مسلسل نہ آئے تو لوگ سوچنے لگتے ہیں خیر تو صحیح ہے، اور 2 دن نہ آئے تو لوگ اس گھر پہنچ جاتے ہیں۔ یہ اسلامی معاشرت کا
جمال ہے، حسن ہے، خوبصورتی ہے. تو محلے کی سطح پہ 5 گانا نماز ہے، علاقے کی سطح کے اوپر جمعۃ المبارک کا اجتماع ہے جو جامع مسجد میں مرکزی جگہ پہ ہوتا ہے، اور لوگ دور نزدیک سے چل کے وہاں پہنچتے ہیں، اور ایک اجتماع مسلمین ہوتا ہے. اور سالانہ 2 بڑے اجتماع مسلمانوں کے عیدین کے ہیں جو شہر کی سطح پہ، علاقے کی سطح پہ ہوتے ہیں. اور سب سے بڑا مسلمانوں کا عالمی اجتماع حج ہے جو پوری دنیا کے مسلمان ایک ہی مرکز میں جمع ہوتے ہیں. تو محلے سے لے کر حج کے عالمی اجتماع تک یہ ایک نظم ہے ہمارا، جس میں ہم ایک لڑی میں پروئے جاتے ہیں، محلے میں، علاقے میں، شہر میں، عالمی اجتماع. تو یہ مسلمانوں کا ایسا نظم ہے جو ان کو مربوط رکھتا ہے. تو حج مسلمانوں کا عالمی اجتماع ہے، اور اس عالمی اجتماع کے ذریعے سے مسلمانوں کی یکجہتی کا، اتحاد کا، یگانگت کا، مساوات کا جو ہے وہ عملی اظہار ہوتا ہے. گورا ہو، کالا ہو، میرے اور آپ کے آقا مولا نے فرمایا تھا کہ یہ سب برابر ہے. اور یہ حضور کا آخری خطبہ حج ہے. حضور علیہ السلام نے جو سن 10 ہجری کے اندر حج فرمایا ہے، اس میں حضور نے جو خطبہ دیا جسے حجۃ الوداع کے نام سے دنیا جانتی ہے، اس میں حضور نے فرمایا کہ یہ جو کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر تفاخر کی جو کہانیاں تم بنائے ہوئے ہو، یہ کوئی کہانیاں نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک وہی عزت والا ہے جو زیادہ متقی ہے، زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے. ایک شخص گورا پیدا ہو گیا اور اس کے اندر کوئی خوبی اور کوئی وصف بھی نہیں ہے، تو اس کا گورا پیدا ہو جانا کیا اس کو اس شخص سے ممتاز کر دے گا جو عالم بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، متقی بھی ہے، لوگوں کا دل بھی نہیں توڑتا، دل بھی نہیں دکھاتا، لوگوں کو اذیت بھی نہیں پہنچاتا، لیکن رنگ اس کا کالا ہے، ناک اس کی چپٹی ہے. تو کیا یہ صرف اس لیے افضل ہو جائے گا کہ اس کا رنگ گورا ہے؟ ایسا نہیں ہے. من بطا بہ عملہ لم یسر نسبہ، جو عمل کے اعتبار سے سست ہوا اس کا نسب اس کو آگے نہیں لے جائے گا. اگر عمل میں کمزور ہوا تو وہ پیچھے رہ جائے، اور اگر عمل ہے، خلوص ہے، للہیت ہے، اللہ کا ڈر ہے، تقوی ہے، خشیت الہیہ، تو وہ آگے بڑھ جائے. تو میرے اور آپ کے آقا مولانا نے فرمایا کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اچھا، میں کبھی سوچتا تھا کہ یہ جو حضور نے فرمایا کہ گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں، اور یہ بھی فرمایا کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، تو میں سوچتا تھا کہ جو کالا ہوتا ہے وہ تو اپنے آپ کو افضل سمجھتا ہی نہیں، تو وہ بیچارہ احساس سے کمتری میں رہتا ہے. یہ ساری جتنی بھی کریمیں ہیں ساری انہوں نے مہنگی کی ہوئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کس کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا رنگ تھوڑا سا بہتر ہو جائے، تو وہ تو کبھی بھی جو ہے وہ احساس برتری میں نہیں ہوتا، احساس کمتری میں بیچارہ رہتا ہے. تو یہ کیسے ہوا کہ گورے کو کالے پر فضیلت نہیں اور کالے کو گورے پر فضیلت نہیں؟ تو جب میں امریکہ گیا تو مجھے یہ عقدہ وہاں جا کے کھلا کہ وہاں جو کالے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اصل مالک ہم ہیں، اور اصل جو ہیں وہ یہاں کے ہم ہیں، اور وہ جو گورے ہیں ان کو حقیر سمجھتے ہیں. اور وہ سمجھتے ہیں، شاید ان کی ماؤں نے، مجھے کسی نے بتایا کہ ان کی ماؤں نے ان کو بتایا ہے تاکہ یہ احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ یہ اصل تو تمہارا رنگ پکا ہے، یہ جو گورے ہیں یہ تو کچے پیدا ہو گئے ہیں، یہ تو ابھی ان کا رنگ صحیح طرح سے پختہ ہی نہیں ہوا تھا کہ یہ پیدا ہو گئے ہیں، تو آپ تو صحیح جو ہے وہ صحیح انداز سے آپ پیدا ہوئے. تو ان کے اندر احساس تفاخر ہے، وہ کہتے ہیں ہم کالے ہیں، ہم اصل مالک ہیں، اور ہم اشرف ہیں، ہم افضل ہیں. اللہ اکبر، کروڑوں درود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. تو میرے حضور نے صدیوں قبل فرما دیا، امریکہ بھی دریافت بھی نہیں ہوا تھا، تو میرے حضور نے فرمایا کالے کو گورے پر فضیلت نہیں اور گورے کو کالے پر فضیلت نہیں ہے. کہ کسی زمانے میں کالا بھی تو کہہ سکتا ہے کہ میں افضل ہوں، اور گورا کہتا ہے میں افضل ہوں. تو ہر دور میں یہ ہوتا رہا، لیکن میرے حضور نے فرمایا کسی کو کسی پر نہ رنگ کی بنیاد پہ فضیلت ہے، نہ نسل کی بنیاد پہ فضیلت ہے، نہ کسی کو قد کے لمبا ہونے کی بنیاد پہ فضیلت ہے، نہ کسی کو کسی اور بنیاد پہ، دولت کی قلت و کثرت کی بنیاد پر بھی جو ہے وہ کوئی کسی کو فضیلت نہیں ہے. اسود رائی حضور کی خدمت
نظر ہوا. اللہ اکبر. یہ ایسا شخص ہے کہ جس نے کوئی نماز نہیں پڑھی سیدھا جنت میں گیا. جہاد پہ حضور جا رہے تھے، رستے میں یہ ملا، حضور کا چہرہ دیکھا تو فریفتہ ہو گیا اور عرض کی حضور اگر میں اسلام لاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ کہا جو ابو بکر عمر کو ملا ہے وہی تجھے ملے گا. اللہ اکبر. تو اقبال نے کہا تھا اسود از توحید احمر می شود، خیش فاروق و ابو ذر می شود. اسود توحید کے فیضان سے احمر ہو جاتا ہے، رنگ کا کالا ہے لیکن گوری رنگت والوں کے کندھوں سے کندھے جوڑ کے کھڑا ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ اتھارٹی اس کو محمد عربی نے دی ہے، یہ عزت اس کو اسلام نے دی ہے. اللہ اکبر. بلال حبشی رنگ کے کالے ہیں نا اور ذات کے بھی غلام ہیں، پھر غلام ابن غلام ہیں، ناک چپٹی ہے، ہونٹ موٹے ہیں، لیکن زمانے نے یہ منظر دیکھا. حضور کے وصال کے بعد بلال حبشی شہر مدینہ چھوڑ کے داریہ چلے گئے تھے. شام کا ایک شہر ہے، وہاں انہوں نے جا کے سکونت اختیار کر لی. آج بھی ان کی قبر شام میں ہے. حضرت بلال حبشی کہتے تھے اب مدینے میں میرا جی نہیں لگتا. جب اذان پڑھتا تھا رخ محبوب سامنے ہوا کرتا تھا. تو شہر چھوڑ کے چلے گئے. پھر دور فاروقی میں حضور خواب میں ملے. ابن عساکر نے تاریخ میں لکھا ہے اپنی سند کے ساتھ، حضور خواب میں ملے اور فرمایا ما هذه الجفۃ یا بلال، بلال یہ کیا بے وفائی ہوئی، یار ہو کے ملنے بھی نہیں آتے. پھر بلال حبشی تیز رفتار سواری پہ دن رات سفر کرتے ہوئے پہنچے. جب مدینہ المنورہ میں پہنچے تو کوہرام مچ گیا. اللہ اکبر. تو جب وہ پہنچے نا مدینہ المنورہ میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی سے باہر نکل کے بلال حبشی کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے. بادشاہوں کا استقبال کیا ہی کرتے ہیں. یہ روز ہمارے ایئرپورٹوں پہ تماشا لگا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی آیا ہوتا ہے اور اس کے استقبال کے لیے پروٹوکول بھی ہوتا ہے، گارڈ آف آنر بھی ہوتا ہے. بادشاہوں کا استقبال کرتے ہوتے ہیں، یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے. لیکن آج تک آپ نے ایسا نہیں دیکھا ہوگا. یہ منظر پہلی مرتبہ دنیا کی تاریخ میں رقم ہوا. ایک غلام اور غلام زادہ کالے رنگ کا بلال مدینے میں آ رہا ہے اور امیر المومنین استقبال کے لیے کھڑا ہے. اور جب بلال حبشی مدینے میں پہنچتے ہیں تو بلال کے استقبال کے لیے امیر المومنین آگے بڑھتے ہیں اور بلال کا کالے رنگ کا ہاتھ چوم کے آنکھوں سے لگاتے ہیں اور ساتھ بولتے ہیں یا بلال انت سیدنا و مولانا، اے بلال تو ہمارا آقا بھی لگتا ہے، تو ہمارا مولا بھی لگتا ہے. یہ عزت بلال حبشی کو کس نے دی؟ جواب آئے گا آمنہ کے لال نے دی ہے. یہ عزت مصطفیٰ جان رحمت. اسود از توحید احمد می شود. بلال حبشی مدینہ المنورہ میں آ گئے. اللہ اکبر. اب سارے لوگوں نے کہا بلال وہ اذان تو سناؤ، مدتیں ہو گئیں کان ترس رہے ہیں اس اذان کو جو تم حضور کے سامنے پڑھا کرتے. بلال حبشی نے کہا مجھے یہ نہ کہو، یہ مجھ سے گوارا نہیں ہوگا. جب میں شہادتین پہ آتا تھا تو گواہی دیتا تھا حضور کی رسالت کی، تو حضور کا رخ رحمت سامنے ہوتا تھا. اب مجھ سے یہ گوارا نہیں ہوگا، مجھے نہ کہو. آپ نے انکار کر دیا. اتنے میں حسنین کریمین بھی آ گئے کہ بلال آئے ہیں، تو وہ بھی آ گئے. تو بلال حبشی نے دونوں کے سر اپنی بغلوں میں لیے ایسے اور یوں چھوڑ لیا اور روئے. تو لوگوں نے حضرت حسنین کو اشارہ کیا انہیں اذان کا کہو. تو حضرت حسنین کریمین نے کہا کہ چچا جو حضور کے زمانے میں اذان سناتے تھے اب ہمیں بھی سناؤ. تو بلال ان شہزادوں کا انکار نہ کر سکے اور بلال اذان کے لیے کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہتے جو آواز بلند ہو رہی تھی لگتا تھا جس طرح زلزلہ آ رہا ہے. لوگوں کے دلوں کے اندر یہ کیفیت تھی. لوگ گھروں سے نکلتے آ رہے حتیٰ کہ پردہ نشین عورتیں بھی گھروں سے باہر آ گئی. مسجد نبوی کے گرد ایک ہجوم بن گیا. کہتے ہیں حضور کے وصال کے بعد لوگوں کو اتنا کبھی روتے نہیں دیکھا تھا جتنا لوگ آج رو رہے تھے. بلال اذان دے رہے ہیں، ذرا ٹھہر جا مؤذن میرا دل لرز رہا ہے. ذرا ٹھہر جا مؤذن میرا دل لرز رہا ہے، کہیں کعبہ گر نہ جائے تیری شوخ مست اذان سے. اتنے دل نواز آواز بڑھتی چلی جا رہی ہے. اقبال بولا اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تو اس کی دید کا ایک بہانہ بنی. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. بلال کی آواز بلند ہوتی چلی جا رہی ہے، رشا بڑھتا چلا جا رہا ہے. لوگوں کے دلوں کے اندر ایک ہیبت پیدا ہوتی ہے، دل لرز رہے ہیں. خواتین بھی پردہ نشین
مشین عورتیں بھی مسجد نبوی کے گرد آ کے جمع ہوگی. کسی نے کہا لوگوں بلال تو آ گئے ہیں، حضور کب آئیں گے؟ عجیب منظر ہے. اور بلال اذان دیتے جا رہے ہیں، اور جب شہادتین پہ پہنچے تو غش کھا کے گر پڑے. آج پہلا موقع تھا کہ بلال اذان پڑھ رہے ہیں، سامنے حضور کا چہرہ نہیں تھا. اللہ اکبر. کالے رنگ کا بلال، لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں. کالے کو یہ عزت کس نے دی؟ یہ سونے چہرے والے محمد عربی نے دی. اسود از توحید احمر می شود. اسود توحید کے فیضان سے احمر ہو جاتا ہے. خیش فاروق کو ابو ذر می شود. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے کے گورنر کو بلایا تو کہا کہ تم اپنی جگہ کسی شخص کو مقرر کر کے میری بات سنو. تو انہوں نے کہا کہ میں آ رہا ہوں. تو وہ پہنچے تو کہا اپنی جگہ کس کو مقرر کیا؟ تو کہا ابن ابزہ کو. کہا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ غلام ہے. تو کہا اس کو تم نے کیوں مقرر کیا؟ تو گورنر مکہ کہنے لگا کہ حضرت میں نے اس کو اس لیے مقرر کیا کہ وہ قرآن بڑا سونا پڑھتا ہے. اللہ اکبر. تو قرآن اچھا پڑھتا ہو تو ذات کا حبشی بھی ہو، ذات کا غلام بھی ہو تو عزت کی مسند پہ ہوگا. مصلی پہ رنگ چٹا ہے لیکن قرآن نہیں پڑھنا آتا، مصلی پہ کھڑا ہوگا تو عزت تقوی کی بنیاد پر ہے. عزت جو ہے وہ اللہ سے ڈرنے کی بنیاد پر ہے. یہ اسلام کا اصول زندگی ہے. اسلام نے مساوات کا درس دیا. کسی کو دولت کی بنیاد پہ عزت نہیں ہے، کسی کو رنگ کی بنیاد پہ، کسی کو لمبے قد کی بنیاد پہ، کسی کو علاقائی شرف کی وجہ سے عزت نہیں ہے. عزت تقوی کی بنیاد پہ ہے. اور یہ سارے مناظر عملی صورت کے اندر دیکھنے ہو تو آپ کو حج کے موقع پہ ملیں گے. اللہ اکبر. سارے بادشاہ بھی اسی صف میں طواف کر رہا ہے. کج قلا بھی، شہنشاہ بھی. صفا مروہ پہ میں نے بادشاہ کو دوڑتے دیکھا، کسی ملک کا بادشاہ. وہ دوڑ رہا تھا. میں نے کہا حاجرہ تیری عظمت کو سلام. جس راہ پہ تو دوڑی، رب نے کہا کہ حاجرہ تو نے تو حد کر دی. تیری راہوں پہ نبی بھی دوڑیں گے، ولی بھی دوڑیں گے، کج قلا بھی دوڑیں گے، شہنشاہ بھی دوڑیں گے. اچھا وہاں حاجی حضرت حاجرہ تو اس لیے دوڑی تھی کہ انہیں بیٹے کے لیے پانی چاہیے تھا. حاجی کی بغل میں پانی کی بوتل ہوتی ہے پھر بھی دوڑ رہا ہے. وہاں جگہ جگہ جو ہے وہ پانی کے کولر لگے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھنڈا پانی دستیاب ہے لیکن پھر بھی دوڑ رہا ہے. تو صاحب وہ تو پانی کے لیے دوڑی تھی، تم کیوں دوڑ رہے ہو؟ کہا میں پانی کے لیے نہیں دوڑ رہا، نماز محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. کہا حاجرہ جن راہوں پہ تو دوڑی ہے ان راہوں پہ زمانہ قیامت تک دوڑتا رہے گا. تیری یاد کو مٹنے نہیں دوں گا، تیرے تذکرے کو مدھم نہیں ہونے دوں گا. اللہ اکبر. کیا رنگ ہوتے ہیں، کیا جمال کی کیفیت ہوتی ہے. حج مستی اور کیفیت کا ایک دل نواز سفر ہوتا ہے، اور عجیب جو ہے وہ نور و نکھت کا ایک ماحول ہے جس میں حاجی ڈوب جاتا ہے. ایک سمندر ہوتا ہے جس میں قطرے کی صورت کے اندر وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو سمو دیتا ہے، اور پھر وہ قطرہ حباب بن کے ابھرتا ہے اور روشنیاں دیتا ہے اور اجالے دیتا ہے. آئیے آپ اور میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ ہمیں بار بار مبرور مقبول حج نصیب فرمائے، اور جو حج کے قافلے جا رہے ہیں اللہ ان کا حج قبول کرے. یہ پچھلے دنوں وزارت حج نے حجاج کی تربیت کے لیے ایک اجتماع کیا تھا، تو مجھے وہاں جانا ہوا. تو مجھے وہاں سے یہ خیال آیا کہ ہم حج کے قریب جا کے حجاج کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو اس وقت جو جانے والے حاجی ہوتے ہیں وہ تو جا چکے ہوتے ہیں. تو اس مرتبہ ہم ذرا اس کو حجاج کے قافلے روانہ ہونے سے قبل اس موضوع کو موضوع سخن بنائیں. تو انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک کو ابھی حج کا مضمون، حج کے اسرار و رموز، اس کا فلسفہ، انشاءاللہ اس پہ باتیں ہوں گی. تو آپ کے احباب میں، دوستوں میں جو خاص طور پہ حج پہ جا رہے ہیں، آپ اگلے جمعۃ المبارک کو ان کو خاص طور پہ دعوت دے سکتے ہیں تاکہ وہ بھی فیض یاب ہوں، ان کے ذوق کو تازگی ملے، ان کے جذبوں کو مہمیز لگے. مجھے حج پہ لوگ ملتے ہیں وہاں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کا فلاں کلپ حج کے عنوان سے سنا تھا اور یہاں اس نے ذوق کو بڑی تازگی دی اور وہاں یہاں سرور کا اور اضافہ ہو گیا. تو آئیے ہم مل کے یہ جذب کریں جو نہیں جا رہے سرے دست، تو وہ اس کو سٹور کرتے جائیں. جب حج کو جائیں گے تو یہ فائلیں کھول لینا کہ یہ سنا تھا. اللہ اکبر. پھر آپ کو سرور اور لطف ملے گا. والی برکتیں، رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں
انسان بنایا تو انسانیت کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے رہنمائی اور ہدایت کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا۔ انبیاء کرام نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ وحی کی روشنی میں انسانوں کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا۔ سب سے آخر میں میرے اور آپ کے آقا کریم ختم نبوت کا تاج پہن کر تشریف لائے اور حضور پر دین مکمل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ پہلا رکن ہے کلمہ، دوسرا رکن ہے نماز، تیسرا رکن ہے زکوٰۃ، چوتھا رکن ہے روزہ اور 5واں رکن ہے حج۔ شاید اس پہلو کی طرف آپ نے توجہ نہ کی ہو کہ ان میں سے جو 2 رکن ہیں روزہ اور حج، ان کو 2 عیدوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ روزے مکمل ہوں تو چھوٹی عید، اور جو 5واں رکن ہے حج، اس کو بڑی عید کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ جس دن حاجی حج کر کے مناسک حج ادا کرتے ہوئے منا میں آتے ہیں، مزدلفہ سے رما میں رمی جمرات کے لیے، تو وہ دن 10 ذی الحج کا دن عید کا دن قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ بھی اسلام کا حسن ہے کہ حج اور عید ان دونوں کو اکٹھا کر کے اللہ نے پوری امت کو حج میں شامل کر دیا ہے۔ صرف وہی لوگ حج کی برکتوں سے مستفید نہیں ہوتے جو مکہ میں پہنچے، بلکہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان بستے ہیں انہوں نے یہ تہوار تو منانا ہے، عید تو منانی ہے۔ گناہگار سے گناہگار مسلمان ہو، عید تو وہ بھی مناتا ہے۔ تو حج کو عید کے ساتھ جوڑ کر پوری امت کو ہی حج میں شامل کر دیا ہے۔ حج میں جو مناسک ادا کیے جاتے ہیں ان میں 3 بڑے اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک تو 9 ذی الحج کو عرفات میں حاضری ہوتی ہے، اور وہاں میرے آقا کریم نے خطبہ حج بھی دیا جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں، اور 2 رکعت نماز ظہر بھی پڑھائی۔ تو اس کی نمائندگی کے لیے آج پوری امت کو حکم ہے، جہاں جہاں بھی کوئی ہے خطبہ عید بھی ہوگا، 2 رکعت بھی ادا کی جائیں گی۔ دوسری اہمیت والی خاص عبادت حج میں اللہ کا ذکر کرنے کا حکم ہے۔ مشعر حرام کے پاس آؤ، مزدلفہ میں آؤ، منا میں آؤ، اللہ کا ذکر کرو۔ اب اس کی نمائندگی پوری امت کو کیسے دی گئی ہے کہ 9 ذی الحج کی فجر سے 13 کی عصر تک تکبیرات تشریف پڑھنی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور حج میں تیسری اہم عبادت جو ہے کہ جب حاجی رمی جمرات کر چکتے ہیں تو اس کے بعد قربانی دی جاتی ہے۔ تو قربانی میں بھی پوری امت کو شامل کیا ہے کہ دنیا میں کسی کونے پر کوئی مسلمان رہتا ہے جو صاحب نصاب ہے، وہ قربانی ادا کرے۔ تو گویا خطبہ بھی ہوگا، نماز بھی پڑھی جائے گی، تکبیریں بھی کہیں جائیں گی، قربانی بھی دی جائے گی۔ تو اس عمل کے ذریعے اسلام نے پوری امت کو، ہر شخص تو اتنے وسائل نہیں رکھتا کہ مکہ شریف جا سکے اور مناسک حج ادا کر سکے، تو جو یہ وسائل نہیں رکھتے ان کو بھی حج کی برکتوں سے مستفید کرنے کے لیے حج کو عید کے ساتھ جوڑ دیا۔ ایک دوست کہنے لگے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ صاحب نصاب قربانی دیں، ادھر حاجی قربانی دے رہے ہیں، ادھر صاحب نصاب، تو چلو جو صاحب نصاب قربانیاں دے رہے ہیں حاجیوں سے مشابت ہو گئی، وہ بھی قربانیاں دے رہے ہیں، ہم بھی دے رہے ہیں۔ لیکن جو صاحب نصاب نہیں،
جنہوں نے قربانیاں نہیں دینی ان کی مشابت کیسے ہوگی؟ تو میں نے کہا نماز تو انہوں نے بھی پڑھنی ہے، خطبہ تو انہوں نے بھی سننا ہے، تکبیریں تو انہوں نے بھی کہنی ہیں، اور جہاں تک قربانی کا تعلق ہے، جس پر قربانی واجب نہیں، میرے آقا کریم نے فرمایا، حدیث پاک ہے سنن نسائی میں، وہ شخص عید کے دن بال کٹوائے، مونچھیں ترشوائے، جسم کے غیر ضروری بال اتارے، ناخن کاٹے، اللہ اس غریب کو قربانی کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ تو جہاں تک میں نے اس بات پر غور کیا ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، جتنا بھی آپ اس پر غور کر لیں، حج کو جو عید کے ساتھ جوڑا گیا ہے، پوری امت کو حج کی برکتوں میں شامل کر دیا گیا ہے۔ دوسرا پہلو، آج کا دن قربانی کا دن، قربانی اللہ کی طرف سے امت مسلمہ کی دعوت ہے۔ کس کی طرف سے آج دعوت ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے امت مسلمہ کی دعوت ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج غریبوں کی دعوت ہے اللہ کی طرف سے، نہیں، اللہ کی طرف سے سب کی دعوت۔ امیروں نے بھی جانور ذبح کرنا ہے تو کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اب شریعت اجازت نہ دیتی کہ تم خود اس گوشت کو استعمال کرو، لیکن شریعت نے جو اجازت دی ہے کہ تم اس گوشت کے 3 حصے کر لو، ایک اپنے گھر رکھو، ایک دوستوں کو رشتہ داروں کو دے دو، ایک غریبوں کو دے دو۔ جب آپ نے جانور اللہ کے لیے ذبح کیا ہے، پھر خود کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ یہ جو آپ کو خود کھانے کی اجازت دی گئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے آپ کی دعوت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ کریم۔ ویسے تو پورا سال ہی اللہ کی عطا سے ہی ہمیں رزق مل رہا ہے، لیکن آج جو رزق ہے، قربانی کے گوشت کا جو رزق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہے امت مسلمہ کی۔ اللہ کی طرف سے دعوت ہو تو پھر تکبیریں نہیں پڑھنی چاہیے۔ جس کے گھر دعوت ہو اس کے گھر پھر تعریف تو کرتے ہیں کہ اچھی دعوت تم نے کی ہے۔ اپنی زندگی کے پچھلے سالوں پر غور کر لیں، آج تک اللہ نے کیا کچھ عطا کیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے اس کی نعمتوں کا تسلسل رک جائے، ہماری زندگی کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو پھر کیوں نہ ہم پڑھیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ قربانی پہلی امتوں پر بھی واجب تھی۔ ان میں اور ہماری قربانی میں ایک فرق یہ ہے کہ پہلی امتوں میں قربانی کے قبول ہونے یا رد ہونے کو ظاہر کر دیا جاتا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کو قربانی دینے کا حکم ہوا، اور وہی نازل ہوئی حضرت آدم علیہ السلام پر، ان کو بتا دیں جس کی قربانی قبول ہوگی آسمان سے بجلی نازل ہوگی اور وہ اس قربانی کو اٹھا لے گی۔ جیسے بارش ہوتی ہے، بادل گرجتے ہیں تو بجلی چمکتی ہے، اس طرح گرج کے ساتھ بجلی چمکی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے اپنے اپنے جانور ذبح کر کے رکھے تھے، ایک کی قربانی کو اس بجلی نے جلایا ہے، اٹھا لیا ہے۔ پہلی امتوں میں ہر نبی کے دور میں کوئی نہ کوئی نشانی دے دی گئی جس سے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ قربانی قبول ہوئی ہے۔ بعض جگہوں پہ یہ جو ہے وہ نشانی نظر آتی ہے کہ جانور ذبح کیا، اس کا گوشت پرندوں کو ڈالا یا مچھلیوں کو ڈالا، بلیوں کو ڈالا، جس کی قربانی قبول ہوتی تھی جانور گوشت کھا لیتے تھے، جس کی رد ہوتی تھی جانور دیکھ کے منہ پھیر لیتے تھے۔ اس طرح کی نشانیاں پہلی امتوں میں رکھی گئیں، یا بجلی گرجتی ہے یا جانور اس کو استعمال کر لیتے ہیں، یہ نشانی تھی کہ تمہاری قربانی قبول ہوگی۔ امت مسلمہ میں قربانیاں کرنے کا حکم تو دیا، لیکن اس بات کو راز میں ہی رکھا ہے کہ کس کی قبول ہوئی ہے، کس کی رد ہوئی ہے۔ یہاں کیوں نہیں نشانی عطا کی؟ تاکہ حضور کا کوئی امتی رسوا نہ ہو، حضور کا کوئی امتی شرمندہ نہ ہو۔ اگر ایسی نشانیاں ہوتی تو پھر 2 آدمی کہتے دیکھتے ہیں کس کی قربانی قبول ہوتی ہے،
اگر وہ نشانی ظاہر ہوتی، ایک کی قبول ہوتی ایک کی رد ہوتی، اب جس کی رد ہوتی شرعی نشانی کی روشنی میں وہ شرمندہ ہوتا۔ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو۔ یہ امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ان کی قربانیوں کے رد یا قبول ہونے کو راز میں رکھا ہے۔ جو حدیث پاک آپ کو سنا رہا ہوں، اگر ایمان کے کانوں سے سنیں گے تو حضور کی شفقتوں پر نگاہ ادب جھک جائے گی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، میرا امتی جب جانور کو ذبح کرتا ہے تو جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر بعد میں پہنچتا ہے، اس کی قربانی پہلے درجہ قبول تک پہنچ جاتی ہے۔ یہاں حضور نے سارے امتیوں کو خوشخبری دے دی ہے کہ قربانی تم دو، میرے امتی بن کے ایمان کے ساتھ قربانی تم دو، قبولیت کی دعا میں مدینہ منورہ سے کروں گا۔ آپ نے غور کیا میں کیا کہہ رہا؟ قربانیاں آپ دے رہے ہیں، قبولیت کی دعا حضور فرما رہے ہیں، اور صرف دعا ہی نہیں، بشارت دے رہے ہیں کہ میرا امتی قربانی دیتا ہے، خون کا پہلا قطرہ زمین پر بعد میں پہنچتا ہے، اس کی قربانی پہلے قبول ہو جاتی ہے۔ تو یہاں امت کو رسوا ہونے سے بچایا ہے تاکہ کسی امتی کو شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمارے عیبوں پہ پردے ڈال رہا ہے تو پھر ہمیں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس تکبیر کے جو بھی آپ نے پڑھی ہے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب بوڑھے باپ نے جوان سال بیٹے کو، خوبصورت خوب سیرت بیٹے کو زمین پہ لٹا کے گردن پہ چھری رکھی ہے، بڑھاپے کی اولاد ہے، گردن پہ چھری رکھ دی ہے، تو 7 آسمانوں کے فرشتے پکار اٹھے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا، فرشتوں یہ عبادت تم نہیں کر سکتے۔ فرشتوں کے ہاں اولاد نہیں، فرشتوں کو نہیں پتا کہ اولاد کی محبت کیا چیز ہے، فرشتوں کو نہیں پتا کہ اولاد پہ تکلیف آئے تو ماں باپ کے دل پہ کیا عالم گزرتا ہے۔ فرشتوں نے اولاد کی محبت کو محسوس نہیں کیا چونکہ ان کے ہاں اولاد نہیں۔ یہ عبادت فرشتے نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ کریم نے فرمایا، جب میں آدم کو بنا رہا تھا تم پوچھتے تھے پروردگار تسبیح ہم بھی پڑھتے ہیں، پھر اولاد آدم کو تخلیق کرنے میں راز کیا ہے؟ دیکھو یہ عبادت تم کر سکتے ہو۔ فرشتوں نے اس وقت جب دیکھا کہ بوڑھا باپ جوان سال بیٹے کی گردن پہ چھری پھیر رہا ہے تو فرشتوں نے کہا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، آپ نے نبوت کے کانوں سے سن لیا کہ فرشتے کیا پڑھ رہے ہیں، میرے اس عمل پر حیرت زدہ ہیں اور اللہ کی تکبیر کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواباً پڑھا، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، میرا کوئی معبود نہیں، میرا کوئی مقصود نہیں، لا الہ الا اللہ، میرا مطلوب، میری منزل، میرا مقصد الا اللہ، صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا میرا کوئی مقصد نہیں۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب چھری کے نیچے بیٹے لیٹے ہوئے ہیں، انہوں نے، وہ بھی نبی ہیں، انہوں نے بھی فرشتوں کی آواز سنی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر اپنے والد کا ترانہ عشق بھی سنا ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو انہوں نے چھری کے نیچے لیٹ کے پڑھا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ جب آپ لوگ یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو آپ نے ان تینوں کی تسبیح کو اکٹھا پڑھ لیا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس تسبیح کو اپنے اوپر وارد کر لے، اس کے معنی کو اپنے اوپر وارد کرے
تو پھر اس کو اخلاص حاصل ہوگا، اللہ کا عشق حاصل ہوگا، کیونکہ یہ اللہ کے عاشقوں کی پڑھی ہوئی تسبیح ہے، یہ مخلص بندوں کی پڑھی ہوئی تسبیح ہے۔ اخلاص سب سے بڑی دولت ہے۔ قیامت کے دن اعمال کو تولا جائے گا، تو تولنے کا مطلب کیا ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا، ان میں اخلاص کتنا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی نیت کتنی ہے۔ اگر یہ تکبیر آپ شعوری سطح پر پڑھیں تو پھر دل میں اخلاص پیدا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، سب سے بڑی طاقت اللہ ہے۔ یہ جو کچھ ہے یہ اللہ کی وجہ سے ہے۔ کائنات اور کائنات کی ہر چیز وجود میں آئی ہے تو اللہ کے امر اور حکم سے آئی۔ ماضی، حال، مستقبل سب کچھ اللہ سے وابستہ ہے۔ حال گزر رہا ہے اللہ کی رحمتوں سے، جو مستقبل آ رہا ہے وہ بھی اللہ کے امر کا محتاج ہے۔ ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ کوئی اللہ کی مرضی کے خلاف کائنات کو چلا سکتا ہے؟ نہیں۔ سب سے بڑی طاقت کون سی ہے؟ اللہ اکبر۔ اگر یہ احساس ہو جائے تو پھر آپ نے تکبیر پڑھی۔ اگر ترازو کے ایک پلڑے میں ساری کائنات رکھی جائے، دوسرے پلڑے میں یہ تکبیر رکھی جائے، اس کا وزن زیادہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ کریم۔ آج تکبیرات پڑھنے کا دن، مسجد میں آتے ہوئے جاتے ہوئے راستوں کو گواہ بناتے ہیں اہل ایمان کہ ہم اللہ کی تسبیح پڑھنے والے اور اس کی کبریائی کا اعلان کرنے والے۔ یہ تکبیریں پڑھنا اس بات کا بھی اعلان ہے کہ خیر اور شر کی جنگ میں ہم غیر جانبدار نہیں، ہم خیر کے ساتھ۔ ایک شیطان ہے جو رحمان سے لوگوں کو دور کرنا چاہتا ہے، اور دوسری طرف اسلام ہے جو شیطان سے بچا کر انسانیت کو رب کی بارگاہ میں جھکانا چاہتا ہے۔ اب کچھ وہ جو اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں اسلام کے لیے، کچھ وہ جو اسلام کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ہم غیر جانبدار ہیں؟ نہیں۔ جب آپ تکبیر پڑھتے ہیں، آپ اعلان کرتے ہیں خیر اور شر کی جنگ میں ہم کس کے ساتھ ہیں؟ ہم خیر کے ساتھ، ہم غیر جانبدار نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اگر اس واقعہ کو سمجھ لیا جائے جو اس تسبیح کے اندر، اس تکبیر کے اندر موجود ہے، تو ہم میں سے ہر ایک شخص کا گھر امن و سکون کا گہوارہ بن جائے۔ ایک باپ بیٹے کو ذبح کرنا چاہتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ کیا بیٹے نے اپنی جان سے محبت کی ہے یا باپ کا خواب پورا کرنے کے لیے جان دینے پر راضی ہو گئے ہیں؟ آج بہت سارے والدین کو شکوہ ہے اپنی اولاد سے کہ اولاد ان کی خدمت نہیں کرتی۔ ہم نے اولاد کو دین سے دور کیا، اولاد ہم سے دور ہو گئی۔ اگر آپ اولاد کو دین سکھائیں، اولاد آپ کی خدمت گزار ہوگی۔ اگر آپ اولاد کو دین سے دور کر رہے ہیں تو اولاد کو اپنے آپ سے دور کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ نے اولاد دینے والے سے محبت کی یا اولاد سے محبت کی؟ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ جب یہ بات کی جاتی ہے نا، باپ کو حکم ہوا بیٹے کو ذبح کر دو، تو بعض لوگوں پر یہ جملہ بڑا سخت گزرتا ہے، بعض غیر مسلموں نے اس پر اعتراض، باپ بیٹے کو ذبح کرے، یہ کیا نمونہ ہے؟ تو یاد رکھیں باپ بھی نبی ہے، بیٹا بھی۔ تو نبیوں کے کتنے کام ایسے ہوتے ہیں جن پر عام لوگ قیاس نہیں کر سکتے۔ وہ براہ راست اللہ سے حکم لے رہے ہیں، اس لیے اس بات کو عام حالات پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اللہ کے نبی ہیں،
ذبح کرنے والے بھی نبی اور ذبح ہونے کے لیے تہے خنجر لیٹنے والے بھی نبی۔ اس لیے عام حالات پر، عام واقعات پر اس کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں ان کے اس واقعہ میں ہمارے لیے جو سبق ہے، جو نمونہ ہمارے لیے رکھا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ باپ اولاد سے بڑھ کر اولاد دینے والے سے پیار کرے تو پھر اولاد باپ کی خاطر خنجر کے نیچے لیٹنے کو بھی تیار ہو جاتی ہے۔ اگر آج آپ اللہ کے حکموں کو توڑ کر اولاد کو خوش کرنا چاہیں، وقتی طور پہ اولاد خوش ہو جائے گی، پر وہ اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنے گی۔ آپ کی آنکھوں کے لیے ٹھنڈک وہی اولاد بنے گی کہ اولاد سے بڑھ کر اولاد دینے والے سے پیار کرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے فرمایا، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے؟ رائے اس لیے پوچھی تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے میں ذبح کرنے کے لیے تیار ہوں تو یہ ذبح ہونے کے لیے تیار ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جواب کیا دیا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم ملا ہے وہ کر گزریے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، بے شک آپ انشاءاللہ آپ مجھے پائیں گے صبر کرنے والا۔ ستجدنی انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے کن لوگوں میں سے پائیں گے؟ اب جو نقطہ عرض کر رہا ہوں اگر آپ سمجھ گئے تو دین پر عمل کرنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ دنیا میں کوئی مصیبت آئے تو اس کا ایک حل صبر ہے، برداشت ہے، لیکن قیامت کے دن کوئی مصیبت آئے وہاں صبر نہیں ہو سکے گا، وہاں برداشت نہیں ہو سکے گی۔ یہ فرق ہے دنیا کی مصیبت اور آخرت کی مصیبت میں۔ دنیا کی مصیبت کو گزارا جا سکتا ہے صبر کر کے، اور صبر اللہ کی پسندیدہ صفت ہے، یہ دوزخیوں کو نہیں ملے گی۔ قیامت کی مصیبت کو برداشت نہیں کر سکیں گے، صبر نہیں کر سکیں گے۔ دنیا میں صبر کر کے وقت گزارا جا سکتا ہے، اور جہاں آپ کے پاس صبر نہیں ہوگا وہاں وقت کیسے گزاریں گے؟ دوزخ میں صبر ہوگا؟ دوزخیوں کو اللہ اپنی پسندیدہ صفتیں نہیں عطا کرے گا۔ ذرا تصور کریں کہ جہاں صبر نہیں کر سکتے، جہاں آپ کے اندر صبر کی کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی، وہاں مصیبت کا عالم کیا ہوگا؟ دنیا کی بڑے سے بڑی مصیبت صبر کے ذریعے گزاری جا سکتی ہے، برداشت کر کے وقت گزارا جا سکتا ہے۔ اللہ کا عذاب جو قیامت کے دن جہنمیوں پر آئے گا وہاں ان کو صبر کرنے کی توفیق نہیں عطا کی جائے گی۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے یہ بھی بتا دیا انشاءاللہ من الصابرین کہ اللہ جن پر راضی ہوتا ہے انہیں توفیق دیتا ہے صبر کرنے کی۔ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، یعنی اللہ جن پر راضی ہوتا ہے انہیں صبر کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں برداشت نہیں ہوتی تکلیف تو میں دین کا یہ کام چھوڑ رہا ہوں۔ بھئی یہاں برداشت ہو سکتی ہے، قیامت کے دن تکلیف نہیں برداشت ہوگی۔ آپ یہاں کی تھوڑی سی تکلیف پر کہتے ہیں برداشت نہیں ہوتی، جبکہ یہاں اللہ نے برداشت نازل کی ہے، یہاں صبر ہو سکتا ہے، قیامت کے دن مصیبتوں پہ صبر نہیں ہو سکے گا۔ آئیں آج فیصلہ کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جتنی آزمائش تو ہم میں سے کسی پر نہیں آئی کہ گردن پہ چھری چل رہی ہو، وہ اس پر بھی صبر کر رہے ہیں، اور ہم سر درد ہو تو نماز چھوڑ دیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ دین اگر ایک رسم نہ ہو بلکہ دین حقیقت کے ساتھ ہمارے دلوں میں اتر جائے تو پھر زندگی آسان ہے۔ زندگی میں جتنے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے دین کو بھی رسم بنا دی ہے اور دین کی روح سے ہم محروم ہو گئے۔ آج اللہ کی بارگاہ میں آپ نے کیا پیش کرنا ہے؟ میں نے شروع میں کہا تھا گوشت تو خود ہی کھانا ہے،
یہ تو اللہ کی طرف سے ہماری دعوت ہے. اللہ کی بارگاہ میں ہم نے پیش کرنا ہے تو اپنے دل کے جذبوں کو پیش کرنا ہے. جس نیت کے ساتھ آج آپ قربانی کر رہے ہیں وہ نیت اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہی. اللہ ہمیں اخلاص کے ساتھ قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مخلص بندے جن کی قربانیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں، اللہ ان کا صدقہ ہم گناہ گاروں کی قربانیوں کو بھی قبول فرمائے. اسلام صفائی کا درس دیتا ہے. قربانی کے دنوں میں ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں اور اپنے گھر کا گند گلی میں پھینک دیتے ہیں. میرے آقا کریم نے فرمایا اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے جو راستہ جس سے لوگ گزرتے ہیں اس پر گند کو پھینکتا ہے. جو درخت کے نیچے پیشاب کرے، جو راستہ جس پر گزرا جاتا ہے اس پر پیشاب کرے، حدیث پاک ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی. قربانیاں تو کی ہیں رحمت حاصل کرنے کے لیے، اور گندگی کو راستے میں پھینک کر ہم کہیں لعنت کے مستحق نہ بن جائیں.